آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی مشہور ترین ذہنی اور نفسیاتی کتابوں میں سے ایک ہے، دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ بائی جوزف مرفی۔ اس کتاب میں انسانی لاشعور کی طاقت، اس کے اصول اور اس کے عملی اثرات کو نہایت سادہ اور سائنسی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی ہے اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے، پارٹ 1۔ جی، اور اس حصے میں ہم پہلے 2 ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ پہلا ہے چیپٹر 1، The Treasure House Within You۔ اور دوسرا باب ہے چیپٹر 2، How Your Own Mind Works۔ اس کتاب کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے نا، کہ ہماری زندگی کی ہر حقیقت، صحت، دولت، خوشی، سب صرف ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اکثر لوگوں کو پہلی بار سننے میں شاید یہ بہت سادہ بھی لگے۔ بالکل، کیا یہ واقعی اتنا ہی سادہ ہے؟ تو آج ہم اس دعوے کی بنیاد، اس کے پیچھے کے اصول اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئیڈیا آج بھی اتنا مقبول کیوں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا باب، دا ٹریجر ہاؤس ود ان یو، یعنی آپ کے اندر کا خزانہ۔ کتاب کا آغاز ہی اس حیران کن خیال سے ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک لامتناہی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک خزانہ، اور یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خزانہ ہمارا اپنا لاشعور ہے۔ اچھا، اس خیال کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک مثال بھی دی گئی ہے، مقناطیس کی۔ جی، یہ ایک بہت گہری مثال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میگنیٹائزڈ یعنی مقناطیسی اور دوسرے غیر مقناطیسی یعنی ڈی میگنیٹائزڈ۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک مقناطیسی لولے کا ٹکڑا اپنے وزن سے 12 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی مقناطیسی قوت ختم کر دیں تو وہ ایک پنکھ تک نہیں اٹھا سکتا۔ بالکل، اور یہی مثال انسانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اچھا، تو مقناطیسی انسان کون ہوا؟ مقناطیسی انسان وہ ہے جو اعتماد اور یقین سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جیتنے اور کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف غیر مقناطیسی انسان؟ وہ خوف اور شکوک میں گھرا رہتا ہے۔ جی، جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو وہ فوراً سوچتا ہے، میں ناکام ہو سکتا ہوں، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ اور ایسا شخص پھر زندگی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ پاتا، کیونکہ وہ قدم اٹھانے سے ہی ڈرتا ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مقناطیسی انسان والی بات آج کی سائیکالوجی میں گروتھ مائنڈ سیٹ کے تصور سے بہت ملتی جلتی ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ یقین کہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جی، مرفی اسے روحانی انداز میں بیان کر رہے ہیں، جبکہ آج کی سائیکالوجی اسے نیورو پلاسٹیسٹی کے نظریے سے دیکھتی ہے۔ کتاب کا پیغام صاف ہے، ایک مقناطیسی انسان بننا ہوگا اور اس کے لیے صدیوں کے سب سے بڑے راز کو جاننا ہوگا۔ اچھا، تو پھر یہ صدیوں کا سب سے بڑا راز ہے کیا؟ کیا یہ ایٹمی توانائی ہے یا خلا کا سفر؟ نہیں، کتاب کے مطابق ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ یہ راز ہمارے اپنے لاشعور میں پائی جانے والی حیرت انگیز اور معجزاتی طاقت ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات جو کتاب میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسے ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، سوائے اس ایک جگہ کے جہاں یہ واقعی موجود ہے، یعنی اپنے اندر۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہے، یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے۔ ہمیں صرف اسے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ جی، اسے سمجھنا ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں لاگو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے یا اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ نظام ہے؟ کیونکہ طاقت کا لفظ سننے میں بہت مبہم لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی جادوئی یا غیر حقیقی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول، ایک پرنسپل پر مبنی ہے۔ اصول سے کیا مطلب ہے؟ اصول کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، جیسے کیمسٹری، فزکس اور ریاضی کے اصول ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لاشعور کے بھی اصول ہیں۔ جیسے پانی ہمیشہ اپنی سطح خود تلاش کرتا ہے۔
بالکل، یہ ایک آفاقی اصول ہے جو ہر جگہ پانی پر لاگو ہوتا ہے، یا یہ کہ مادہ گرم کرنے پر پھیلتا ہے۔ یہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حال میں سچ ہے۔ تو پھر لاشعور کا آفاقی اصول کیا ہے؟ وہ کون سا ایک قانون ہے جس پر یہ سارا نظام چلتا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے لاشعور پر نقش کرتے ہیں وہ ہمارے حالات، تجربات اور واقعات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ہماری سوچ حقیقت بن جاتی ہے؟ جی، اور یہیں سے یقین کا قانون یعنی لا آف بلیف سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارا دماغ جس چیز کو سچ مان لیتا ہے وہی حقیقت بن جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کس چیز پر یقین کرتے ہیں، بلکہ صرف یقین کرنے کا عمل ہی نتیجہ لاتا ہے؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس پر یقین کیا جاتا ہے جو نتیجہ لاتی ہے، بلکہ ہمارے اپنے دماغ میں موجود یقین ہے جو نتیجہ لاتا ہے۔ واہ! تو اگر کوئی جھوٹے عقائد، توہمات یا خوف پر یقین کرتا ہے تو لاشعور اسے بھی سچ مان کر ویسے ہی حالات پیدا کر دے گا؟ جی ہاں، اسی لیے کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ زندگی کے ان ابدی سچائیوں پر یقین کرنا شروع کرے جو کبھی نہیں بدلتی۔ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں دماغ کی دوئی یعنی ڈویلٹی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، ہمارے پاس دماغ ایک ہی ہے لیکن اس کی دو الگ الگ خصوصیات ہیں، شعور یعنی کانشس مائنڈ اور لاشعور یعنی سب کانشس مائنڈ۔ اور اس فرق کو سمجھانے کے لیے کتاب میں باغبان کی مثال دی گئی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اپنے دماغ کو ایک باغ سمجھیں، ہم خود اس باغ کے باغبان ہیں۔ اور ہم سارا دن اپنے لاشعور میں بیج بو رہے ہیں، یعنی اپنے خیالات۔ جی، جو ہماری عادی سوچ پر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسا ہم اپنے لاشعوری ماغ میں بوئیں گے ویسا ہی ہم اپنے جسم اور ماحول میں کاٹیں گے۔ تو اگر میں مسلسل پیسوں کی کمی کے بارے میں پریشان ہوں تو میں بنیادی طور پر اپنے لاشعور کے باغ میں غربت کے بیج بو رہا ہوں؟ بالکل، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ مالی حالت بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ جبکہ بیج تو ہم خود ہی بو رہے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ ہمارا لاشعور مٹی کی طرح ہے جو ہر قسم کے اچھے یا برے بیج کو اگائے گا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ بیج گلاب کا ہے یا زہریلے پودے کا۔ ہر سوچ ایک وجہ کاز ہے اور ہر حالت ایک اثر ایفیکٹ۔ اور یہ ہمیں ایک اور اہم نقطے پر لاتا ہے، اندرونی اور بیرونی دنیا کا تعلق۔ ہماری اندرونی دنیا یعنی ہمارے خیالات، احساسات اور تصورات ہی ہماری بیرونی دنیا بناتی ہے۔ حالات کو بدلنے کے لیے وجہ کو بدلنا ہوگا، یعنی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ بالکل، وجہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے شعوری ذہن کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے کہ ہم اپنی حقیقت کے باغبان ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ ہم اس بات کو کیسے کنٹرول کریں کہ کون سے بیج بوئے جا رہے ہیں؟ یہ سارا نظام روزمرہ کی زندگی میں کام کیسے کرتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور میرے خیال میں دوسرا باب ہاؤ یور اون مائنڈ ورکس اسی کیسے کا جواب دیتا ہے۔ تو چلے دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس مشینری کو کھول کر دکھاتا ہے۔ جی، ہمارا شعور وہ دماغ ہے جو سوچتا ہے، دلیل دیتا ہے اور انتخاب کرتا ہے۔ جیسے ہم اپنی کتابیں، اپنا گھر یا زندگی کا ساتھی اپنے شعوری دماغ سے چنتے ہیں۔ بالکل، تمام فیصلے شعور سے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا لاشعور ہے جو ہمارے جسم کے تمام خودکار افعال کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن، خون کی گردش، ہاضمہ، سانس لینا۔ یہ تمام عمل ہمارے شعوری کنٹرول کے بغیر چلتے ہیں۔ ہمارا لاشعور ہمارے جذبات کا مرکز بھی ہے اور یہی تخلیقی دماغ ہے۔ ایک منٹ، کتاب کہتی ہے کہ لاشعور بحث نہیں کرتا اور ہر بات مان لیتا ہے۔ یہ تو تھوڑا خطرناک نہیں ہے؟ مطلب اگر میں مذاق میں بھی خود کو کہوں کہ میں تو گیا کام سے، تو کیا میرا لاشعور اسے سچ مان کر کام خراب کرنا شروع کر دے گا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ مرفی کے پیغام کے بالکل مرکز میں ہے۔ اس کا جواب سمجھانے کے لیے کتاب جہاز کے کپتان کی مثال دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ہمارا شعوری دماغ جہاز کے پل پر موجود کپتان کی طرح ہے۔ وہ جہاز کو ہدایت دیتا ہے اور انجن روم میں موجود عملے کو احکامات بھیجتا ہے۔ اور انجن روم میں موجود عملے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ صرف احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل، اگر کپتان غلط ہدایات دے، مثلاً جہاز کو چٹانوں کی طرف موڑنے کا کہے، تو وہ اسے چٹانوں سے ٹکرا دیں گے۔
وہ بحث نہیں کریں گے کیونکہ کپتان انچارج ہے۔ اچھا، تو ہمارا شعوری دماغ کپتان ہے اور لاشعور انجن روم کا عملہ جو بس حکم مانتا ہے۔ جی ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اصل میں کپتان بن کر حکم دے رہا ہے کہ جہاز کو فراوانی کی بندرگاہ سے دور رکھو۔ بالکل، آپ کا لاشعور اس حکم کو لے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ ان چیزوں کی کمی کا تجربہ کریں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، اور تجاویز کی اس طاقت کو ماہرین نفسیات نے ہپنوٹزم کی حالت میں لوگوں پر لاتعداد تجربات کر کے ثابت کیا ہے۔ اچھا، ان تجربات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لاشعور استدلال یا موازنہ کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کسی بھی تجویز کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہو۔ جیسے اگر کسی کو ہپنوٹائز کر کے کہا جائے کہ وہ نیپولین بوناپارٹ ہے، تو وہ اس کردار کو ناقابل یقین حد تک درستگی سے ادا کرے گا۔ کتاب میں سمندری بیماری کی ایک مثال بھی ہے جو اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ جہاز پر ایک ڈرپوک مسافر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بہت بیمار لگ رہے ہیں، آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، آپ کو سمندری بیماری ہونے والی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس مسافر کا رنگ فوراً پیلا پڑ جائے گا۔ آپ کی سمندری بیماری کی تجویز اس کے اپنے خوف سے جڑ جاتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ نتیجہ، آپ کی منفی تجویز حقیقت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی بات جہاز کے ایک تجربہ کار ملاح سے کہی جائے؟ تو وہ یا تو آپ کے مذاق پر ہنسے گا یا ہلکی سی جلن کا اظہار کرے گا۔ اس مثال میں آپ کی تجویز بہرے کانوں پر پڑی، کیونکہ سمندری بیماری کی تجویز اس کے ذہن میں اس سے اپنی مدافعت کے ساتھ منسلک تھی۔ تو اس نے خوف کے بجائے خود اعتمادی کو جنم دیا۔ بالکل، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی تجویز میں خود کوئی طاقت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اسے ذہنی طور پر قبول نہ کر لیں۔ اور یہیں پر آٹو سجیشن اور ہیٹرو سجیشن کا تصور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، ہیٹرو سجیشن کا مطلب ہے کسی دوسرے شخص سے ملنے والی تجویز، اور آٹو سجیشن؟ آٹو سجیشن کا مطلب ہے خود کو کوئی تجویز دینا۔ جی، خود کو کوئی مخصوص اور واضح تجویز دینا۔ تو ہیٹرو سجیشن وہ باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جیسے کوئی استاد کہہ دے کہ تم ریاضی میں کمزور ہو، اور وہ بات ہمارے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے۔ بالکل وہی، تم نہیں کر سکتے، تم کبھی کچھ نہیں بن پاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ سب منفی ہیٹرو سجیشن کی مثالیں ہیں۔ اور یہ تجاویز ہمارے لاشعور کا حصہ بن کر ہمارے رویے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جب تک کہ ہم ایک بالغ کے طور پر تعمیری آٹو سجیشن کا استعمال نہ کریں۔ یعنی جان بوجھ کر خود کو مثبت تجاویز دینا۔ جی، یہ ایک طرح کی ریکنڈیشننگ تھراپی ہے۔ جیسے کتاب میں اس نوجوان گلوکارہ کی مثال ہے جو سٹیج پر جانے سے ڈرتی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے خوف پر کیسے قابو پایا؟ اس نے دن میں 3 بار خود کو یہ مثبت تجاویز دیں: میں خوبصورتی سے گاتی ہوں، میں پر اعتماد، پرسکون اور خاموش ہوں، اور اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا۔ دماغ کے کام کرنے کا ایک اور دلچسپ پہلو جس کا کتاب میں ذکر ہے، وہ ہے اس کا منطقی استدلال یا سلوجزم۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ ہاں، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سلوجزم کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ ایک خاص منطق پر کام کرتا ہے۔ کس طرح کی منطق؟ ہمارا شعوری دماغ جس بڑے مفروضے یعنی میجر پریمس کو سچ مانتا ہے، وہی اس نتیجے کا تعین کرتا ہے جس پر ہمارا لاشعور پہنچتا ہے۔ اچھا، کوئی مثال؟ جی، اگر آپ کا مفروضہ سچا ہے تو نتیجہ بھی سچا ہونا چاہیے۔ کتاب کی مثال ہے: پہلا مفروضہ، ہر نیکی قابل تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مفروضہ، مہربانی ایک نیکی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لہٰذا مہربانی
قابل تعریف ہے۔ لا تو ایک سادہ سی منطق ہے، لیکن اگر بڑا مفروضہ ہی غلط ہو تو کیا ہوگا؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ فرض کریں آپ کا بڑا مفروضہ ہے کہ پیسہ کمانے والے تمام لوگ برے ہوتے ہیں، دور رہنے پر مجبور کرے گا، چاہے یہ آپ کے کیریئر کے لیے کتنا ہی بڑا موقع کیوں نہ ہو۔ یعنی لاشعور صرف ہمارے دیے ہوئے اصول پر چل رہا ہے، چاہے وہ اصول ہی غلط کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ واو! اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بنیادی عقائد، اپنے بڑے مفروضوں کا بہت دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارا لاشعور انہی کی بنیاد پر ہماری زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے فیصلے اور نتائج اخذ کر رہا ہے۔ جی ہاں، کتاب میں ایک کالج پروفیسر کی کہانی ہے جس کی زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اسے سمجھایا گیا کہ اسے اپنی سوچ میں ایک نیا مثبت بڑا مفروضہ قائم کرنا چاہیے کہ اس کے لاشعور کی لامحدود ذہانت اسے روحانی، ذہنی اور مادی طور پہ رہنمائی کر رہی ہے۔ تو اس نے ایک نیا بڑا مفروضہ بنایا۔ جی، اس نے بنایا لامحدود ذہانت میرے تمام راستوں میں میری رہنمائی کرتی ہے، کامل صحت میری ہے، خوبصورتی، محبت، امن اور فراوانی میری ہے۔ اور اس نے ان جملوں کو بار بار دہرایا؟ دن میں کئی بار، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی زندگی کے تمام شعبے بہتر ہونے لگے۔ اس نے اپنے لاشعور کو ایک نیا، مثبت اور طاقتور بڑا مفروضہ دے دیا تھا۔ تو ان دونوں ابواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ناقابل یقین طاقت موجود ہے، لیکن اس کی چابی ہمارے شعوری دماغ کے پاس ہے۔ صحیح، ہم جس چیز کو سچ ماننے کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارا لاشعور اسے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور یہی سب سے اہم پیغام ہے، ہمارے پاس انتخاب کی طاقت ہے۔ جی، صحت اور خوشی کا انتخاب کریں۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، اچھا یا برا، آپ کا لاشعور اسے قبول کرتا ہے اور اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ تو ہمارا شعوری دماغ دروازے پر پہرے دار ہے۔ بالکل، اس کا بنیادی کام آپ کے لاشعور کو جھوٹے تاثرات سے بچانا ہے۔ یقین کرنے کا انتخاب کریں کہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے اور اب ہو رہا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کے انتخاب کرنے کی صلاحیت ہے۔ خوشی اور فراوانی کا انتخاب کریں۔ یہی اس کتاب کا بنیادی پیغام ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ لاشعور کس طرح عقائد کو قبول کرتا ہے اور کس طرح سوچ حقیقت میں ڈھلتی ہے۔ یہ سب ہم پارٹ 2 میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے شعوری اور لاشعوری ذہن کے فرق کو سمجھا تھا اور یہ جانا تھا کہ یہ دونوں مل کر ہماری زندگی کو کیسے چلاتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک بڑے اور شاید متنازع سوال کی کھوج کریں گے۔ کیا ہمارا ذہن واقعی جسمانی بیماریوں کو صرف یقین کی طاقت سے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، اور ڈاکٹر مرفی کی کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ ہاں، بالکل کر سکتا ہے، اور وہ قدیم تاریخ سے لے کر جدید دور تک ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعوے کتنے مضبوط ہیں اور ان کے پیچھے کیا منطق ہے۔ بالکل، آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ ہم ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب کے تیسرے اور چوتھے باب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تیسرے باب میں ہم دیکھیں گے کہ لاشعور کو معجزہ خیز طاقت کیوں کہا گیا ہے۔ اچھا۔ اور پھر چوتھے باب میں ہم وقت میں پیچھے جا کر دیکھیں گے کہ قدیم زمانے میں لوگ ذہنی شفا یابی کے اصولوں کو کیسے استعمال کرتے تھے، چاہے وہ اسے کسی اور نام سے ہی کیوں نہ جانتے ہوں۔ تو اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کتاب کے مطابق یقین کا اصل مطلب کیا ہے اور اسے لاشعور تک پہنچایا کیسے جاتا ہے۔ جی بالکل یہی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے باب 3 سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کے لاشعور کی معجزہ خیز طاقت۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارا لاشعور ہمارے جسم کے تمام ضروری افعال کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن، سانس لینا، ہاضمہ۔ جی، یہ وہ سب کام ہیں جو ہمارے سوچے بغیر خود بخود ہو رہے ہیں۔ لیکن کتاب کا دعویٰ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ صرف جسمانی مشینری چلانے تک محدود نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دعوت تخلیقی اور شفائی طاقت کے بارے میں ہے۔ کتاب کے مطابق آپ کا لاشعور نہ صرف آپ کے جسم کو چلاتا ہے، بلکہ یہ آپ کے نظریات، آپ کی امنگوں اور خواہشات کا سرچشمہ بھی ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا بھی منبع ہے۔ جی، مصنف مثال دیتے ہیں کہ شیکسپیئر نے وہ عظیم سچائیاں اپنے لاشعور کے ذریعے ہی سمجھیں جو عام انسان سے پوشیدہ تھیں، یا بیتھوون نے اپنی لازوال موسیقی لاشعوری الہام سے ہی ترتیب دی۔ تو یہ صرف جسم کو زندہ رکھنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لامحدود ذہانت ہے جس سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بالکل،
آپ اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تو فن اور ادب کی باتیں ہیں جو کہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن جب ہم معجزہ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں جسمانی شفایابی کا تصور آتا ہے۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثالیں موجود ہیں؟ اس میں بہت سی مثالیں ہیں، اور ایک سب سے حیران کن مثال ڈاکٹر جیمز ایسیڈیل کی ہے۔ ڈاکٹر مرفی بتاتے ہیں کہ وہ 1955 میں ہندوستان کے دورے پر تھے جب انہیں اسکاٹ لینڈ کے اس سرجن کے بارے میں معلوم ہوا۔ اچھا۔ ڈاکٹر ایسیڈیل 1840 کی دہائی میں بنگال میں کام کرتے تھے، یعنی اس وقت جب اینستھیزیا یا بے ہوشی کی دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ ایک منٹ، بغیر کسی دوا کے سرجری؟ یہ آج کے دور میں بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ تو وہ بڑے آپریشنز کیسے کرتے تھے؟ کتاب اس پر کیا کہتی ہے کہ یہ کام کیسے کرتا تھا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ڈاکٹر ایس ڈیل نے صرف ذہنی اینستھیزیا کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 400 بڑے آپریشنز کیے۔ 400؟ جی ہاں، 400، جن میں اعضا کاٹنا، ٹیومر نکالنا اور آنکھ، کان، گلے کے پیچیدہ آپریشن شامل تھے۔ وہ مریضوں کو ہپنوٹک حالت میں لے جاتے تھے، یعنی گہری نیند جیسی کیفیت میں۔ اچھا۔ اور پھر ان کے لاشعور کو یہ تجویز دیتے تھے کہ انہیں آپریشن کے دوران کوئی درد محسوس نہیں ہوگا، اور کتاب کے مطابق ایسا ہی ہوتا تھا۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ تو مریضوں کو درد نہیں ہوتا تھا، لیکن آپریشن کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس دور میں تو انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا، جراثیم کشی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ڈاکٹر ایس ڈیل نہ صرف درد نہ ہونے کی تجویز دیتے تھے، بلکہ وہ مریض کے لاشعور کو یہ بھی ہدایت دیتے تھے کہ کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اور شفا یابی کا عمل تیزی سے ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مریضوں میں آپریشن کے بعد اموات کی شرح صرف 2 سے 3% تھی، جو اس زمانے کے حساب سے معجزے سے کم نہیں تھی، جب ہسپتالوں میں انفیکشن کی وجہ سے 50% تک مریض مر جاتے تھے۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ایس ڈیل میں کوئی جادوئی طاقت تھی، بلکہ وہ صرف ایک ایسا طریقہ جانتے تھے جس سے مریض کی اپنی اندرونی طاقت کو استعمال کیا جا سکے۔ بالکل۔ یہ تو پورا نقطہ نظر ہی بدل دیتا ہے۔ شفا دینے والا باہر نہیں، اندر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی اس کتاب کا بنیادی اصول ہے۔ آپ کا لاشعور ایک غیر جانبدار خادم کی طرح ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ صرف حکم پر عمل کرتا ہے۔ جی، وہ صرف ان احکامات پر عمل کرتا ہے جو آپ کا شعوری ذہن اسے دیتا ہے۔ ڈاکٹر ایس ڈیل نے مریض کے شعوری ذہن کو بائی پاس کر کے براہ راست لاشعور کو صحت اور شفا یابی کی تجویز دی، اور لاشعور نے ان تجویز کو ایک حکم کے طور پر قبول کر کے جسمانی حقیقت میں بدل دیا۔ تو یہاں سے ہم اس اصول تک پہنچتے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنے ذہن میں گہرائی سے قبول کر لیتے ہیں وہی ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ کتاب میں ایک جگہ شمسی پلیکسس یعنی سولر پلیکسس کا ذکر ہے، جسے ذہن کا دماغ کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی تکنیکی اصطلاح لگتی ہے۔ اسے آپ اپنے جسم کا جذباتی مرکز سمجھ سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال نہیں ہے، بلکہ یہ اعصاب کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک ہے جو ہمارے پیٹ کے پیچھے واقع ہے اور بہت سے خودکار افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا۔ جب کوئی خیال صرف دماغی یا فکری سطح پر نہیں رہتا، بلکہ آپ اسے گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، ایک یقین کی شکل میں، تو کتاب کے مطابق وہ خیال اس شمسی پلیکسس کے ذریعے جسم میں منتقل ہوتا ہے اور حقیقت کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سوچ جسمانی عمل میں بدلتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو ایک ڈاکٹر کی دوسرے مریضوں پر کامیابی کی کہانی ہے۔ کیا مصنف ڈاکٹر مرفی نے خود بھی کبھی اس اصول کو آزمایا؟ کیونکہ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل کرنا 2 الگ باتیں ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے اپنی ذاتی کہانی بہت تفصیل سے بیان کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 40 سال پہلے انہیں جلد کا ایک مہلک مرض سارکوما تشخیص ہوا تھا۔ اس وقت کے طبی علاج اس کی نشوونما کو روکنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ تب ایک پادری نے انہیں زبور 39 کا حوالہ دیا اور اس کا مطلب سمجھایا کہ جس لامحدود ذہانت نے آپ کے جسم کو ایک خلیے سے بنایا ہے، وہی اسے دوبارہ ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ اور اس سمجھ نے ان کی سوچ کو کیسے بدلا؟ انہوں نے عملی طور پر کیا کیا؟ اس سمجھ کے ساتھ انہوں نے ایک سادہ لیکن بہت طاقتور دعا یا تصدیق تیار کی۔ وہ دن میں 2-3 بار تقریباً 5 منٹ کے لیے بلند آواز میں دہراتے تھے۔ کیا دہراتے تھے؟
وہ کہتے تھے میرا جسم اور اس کے تمام اعضاء میرے لاشعوری ذہن میں موجود لامحدود ذہانت نے بنائے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ میرے اندر موجود یہ لامحدود شفا بخش موجودگی اب میرے وجود کے ہر ایٹم کو تبدیل کر رہی ہے، مجھے مکمل اور کامل بنا رہی ہے۔ میں اس شفا کے لیے شکر گزار ہوں جو میں جانتا ہوں کہ اب ہو رہی ہے۔ یہاں یہ آخری حصہ بہت اہم لگتا ہے، شکر گزار ہوں جو اب ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مان لینا کہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ بالکل، یہ یقین کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 3 مہینوں میں ان کی جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ہے یقین کی طاقت۔ کتاب میں فرانس کی مدام بائر کی مثال بھی ہے، جو نابینا تھیں، اور ان کی شفایابی تو اور بھی حیران کن ہے۔ اس میں تو طبی سائنس بھی الجھ گئی تھی۔ جی، وہ کیس بہت مشہور ہے اور لارڈس کے میڈیکل بیورو کے ریکارڈ میں باقاعدہ درج ہے۔ مدام بائر کی بصری اعصاب مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ کبھی نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ کبھی نہیں؟ جی، وہ لورڈیز گئیں جہاں ایک چشمے کے پانی کو معجزاتی سمجھا جاتا ہے، اور وہاں ان کی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن جب ڈاکٹروں نے دوبارہ معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ اس لیے حیران تھے کہ ان کی بصری اعصاب اب بھی ناکارہ اور بے جان تھے، لیکن وہ پھر بھی دیکھ پا رہی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر دیکھنے کا جسمانی نظام کام نہیں کر رہا تو وہ کیسے دیکھ رہی تھی؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ لاشعوری ذہن کی طاقت تھی۔ ان کے پختہ یقین نے ان کے لاشعور میں موجود شفا بخش طاقت کو اس طرح متحرک کیا کہ اس نے دیکھنے کا کوئی اور راستہ بنا لیا جسے طبی آلات نہیں پکڑ پا رہے تھے۔ اور پھر 1 مہینے بعد جب دوبارہ معائنہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کا بصری نظام مکمل طور پر معمول پر آ چکا تھا۔ لاشعور نے نہ صرف انہیں دیکھنے کے قابل بنایا بلکہ ناکارہ اعصاب کو بھی دوبارہ بنا دیا۔ تو کتاب کے مطابق انہیں پانی نے نہیں بلکہ ان کے اپنے پختہ یقین نے ٹھیک کیا تھا۔ بالکل، پانی تو صرف ایک ذریعہ تھا جس نے ان کے یقین کو متحرک کیا۔ یہ ساری مثالیں تو پچھلی 2 صدیوں کی ہیں، لیکن یہ خیال نیا نہیں لگتا۔ کیا یہ کوئی نئی سائنسی دریافت ہے؟ کتاب کے مطابق یہ تصور کتنا پرانا ہے؟ کیا قدیم لوگ بھی اس طاقت کو جانتے تھے؟ بالکل نہیں، یہ کوئی نئی دریافت نہیں ہے، اور یہی کتاب کا 4تھا باب ہے۔ قدیم زمانے میں ذہنی شفا یابی، یہ اصول ہمیشہ سے موجود رہا ہے، بس اسے مختلف ناموں اور طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اچھا۔ قدیم تہذیبوں کے لوگ یہ مانتے تھے کہ ایک شفا بخش طاقت موجود ہے، اور وہ اسے پادریوں، دیوتاؤں یا مقدس اشیاء سے منسوب کرتے تھے۔ یعنی قدیم مندروں میں جو شفایابیاں ہوتی تھی جنہیں ہم اکثر معجزہ یا دیوتاؤں کا کام سمجھتے ہیں، کتاب کے مطابق وہ بھی اسی اصول پر مبنی تھی۔ جی ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ان تمام شفا یابیوں کے پیچھے ایک ہی طریقہ کار تھا۔ مثال کے طور پر قدیم مصر اور یونان کے مندروں میں پادری مریض کو جڑی بوٹیاں دیتے اور سونے سے پہلے ان کے کان میں سرگوشی کرتے کہ دیوتا تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ جی، کہ دیوتا رات کو خواب میں آئیں گے اور تمہیں شفا دیں گے۔ مریض اس پختہ یقین کے ساتھ سو جاتا تھا اور صبح اکثر خود کو بہتر محسوس کرتا تھا۔ اصل میں دوائی سے زیادہ اس طاقتور تجویز نے کام کیا جس نے مریض کے اپنے لاشعور کی شفا بخش قوت کو بیدار کر دیا۔ کتاب میں بائبل کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے جو کچھ بھی تم دعا میں مانگو یقین کرو کہ تم نے اسے پا لیا ہے اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ جب کتاب یقین کی بات کرتی ہے تو کیا اس کا مطلب صرف امید کرنا ہے یا یہ اس سے کچھ زیادہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان مثالوں میں یہ ایک مکمل شک سے پاک قبولیت لگتی ہے۔ عام زندگی میں یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ یقین صرف امید نہیں ہے بلکہ یہ ذہن کی ایک کیفیت ہے، ایک اندرونی احساس یقین ہے۔ یہ جاننا کہ جو خیال آپ اپنے شعوری ذہن میں پوری طرح قبول کر لیتے ہیں وہ لازماً آپ کے لاشعوری ذہن میں حقیقت کا روپ دھارے گا۔ اس کی کوئی مثال؟ اور اس کی ایک بہترین مثال متی کے انجیل میں نابینا آدمیوں کی شفا یابی ہے۔ یس، انہوں نے یسوع سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، انہوں نے پوچھا کیا تم یقین کرتے ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو کہا گیا تمہارے ایمان کا مطابق تمہارے ساتھ ہو۔ ان کا غیر متزلزل یقین ہی شفا کی وجہ بنا۔
اور یہ اصول صرف کسی ایک مذہب یا عقیدے تک محدود نہیں ہے۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر کے مزارات اور مقدس مقامات پر ہونے والی شفا یابیاں بھی اسی اصول پر کام کرتی ہیں، چاہے وہ جاپان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں یا یورپ میں ہوں۔ جی، اس سلسلے میں کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جہاں ایک شخص نے اپنے والد کو تپ سے ٹھیک کیا اور اس کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی چال استعمال کی۔ ہاں، یہ کہانی اس اصول کو بہت واضح کرتی ہے۔ ایک شخص کے والد تپیدک کے مرض میں مبتلا تھے۔ اس کے بیٹے نے اسے ٹھیک کرنے کا عزم کیا۔ وہ آسٹریلیا کے شہر پرتھ گیا اور اپنے والد سے کہا کہ اسے ایک راہب سے اصلی صلیب کا ایک ٹکڑا ملا ہے۔ اچھا، جس میں معجزاتی طاقت ہو۔ جی، کہ جس کے چھونے سے معجزے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اس نے فٹ پاتھ سے لکڑی کا ایک عام سا ٹکڑا اٹھایا تھا اور اسے ایک انگوٹھی میں جڑوا دیا تھا تاکہ وہ اصلی لگے۔ تو اس نے اپنے والد کو دھوکہ دیا؟ ایک طرح سے جی، لیکن اس کا مقصد نیک تھا۔ اس نے اپنے والد کے تخیل اور امید کو اس قدر بھڑکا دیا کہ بوڑھے نے اس سے وہ انگوٹھی چھین لی، اسے اپنی چھاتی پر رکھا، خاموشی سے دعا کی اور سو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب وہ صبح بیدار ہوا تو وہ مکمل طور پر صحت یاب تھا۔ کلینک کے تمام ٹیسٹ منفی آئے۔ کمال ہے، یعنی وہ لکڑی کا ٹکڑا بالکل بے معنی تھا۔ ساری طاقت اس شخص کے اپنے یقین میں تھی۔ اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس چیز پر یقین کرتے ہیں، جب تک کہ آپ پوری شدت سے یقین کرتے ہیں۔ بالکل۔ مشہور سوئس کیمیا دان پیراسیلسس نے صدیوں پہلے یہی کہا تھا، چاہے آپ کے ایمان کا مقصد حقیقی ہو یا جھوٹا، آپ کو نتائج وہی ملیں گے۔ واہ! اگر آپ کسی خاص پانی کی شفا بخش طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو نتائج ملیں گے، کیونکہ اصل شفا دینے والا وہ پانی نہیں بلکہ آپ کا اپنا لاشعور ہے جس نے آپ کے یقین کا جواب دیا ہے۔ طریقہ یا چیز صرف ایک محرک کا کام کرتی ہے۔ یہ بات اس تصور کو بھی واضح کرتی ہے کہ ذہن بیماری پیدا بھی کر سکتا ہے۔ اگر یقین شفا دے سکتا ہے تو کیا منفی یقین بیماری پیدا کر سکتا ہے؟ یقیناً، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ہپنوسس کے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تقریباً کسی بھی بیماری کی علامات صرف تجویز کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک شخص کو ہپنوٹک حالت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے تیز بخار ہے اور اس کا جسم واقعی درجہ حرارت بڑھا دے گا۔ اسے کہا جا سکتا ہے کہ اسے کسی چیز سے الرجی ہے اور اس کی جلد پر الرجی کے نشانات نمودار ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ثابت کرتا ہے کہ بیماری کا خیال ذہن میں پیدا ہو کر جسم پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ جی، اور اگر بیماری کی وجہ ذہنی ہو سکتی ہے تو اس کا علاج بھی ذہنی طور پر ممکن ہے۔ جی، اس سلسلے میں فرانس کے پروفیسر برنہائم کے تجربات بھی بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ ڈاکٹر کی تجویز کیسے مریض کے لاشعور کے ذریعے کام کرتی ہے۔ جی، انہوں نے ایک مریض جس کی زبان پر فالج ہو گیا تھا، اس کا علاج ایک پاکٹ تھرمامیٹر سے کیا۔ انہوں نے مریض کو یقین دلایا کہ یہ ایک نیا اور جادوئی آلہ ہے جو اسے فوراً ٹھیک کر دے گا۔ اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے تھرمامیٹر کو اپنی زبان سے لگایا، وہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ ایک اور کیس میں انہوں نے ایک مریض کی گردن پر صرف ایک ڈاک ٹکٹ چپکا کر اسے یہ یقین دلایا کہ یہ ایک چھالا بنانے والا پلاسٹر ہے، اور کچھ ہی دیر میں اس کی گردن پر واقعی چھالا بن گیا۔ یعنی سوچ سے جسم پر چھالا بن گیا۔ یہ تو بہت ہی ٹھوس ثبوت ہے۔ جی، یہ سب مثالیں ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہیں۔ انسان جیسا اپنے دل یعنی لاشعوری ذہن میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لاشعوری ذہن میں ایک بے پناہ شفا بخش طاقت موجود ہے، اور اس طاقت کو کھولنے کی چابی یقین اور تخیل ہیں۔ طریقہ، جگہ یا چیز کوئی بھی ہو، اصل کام ہمارے اپنے ذہن کا گہرا یقین کرتا ہے، جو ہمارے لاشعور کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک ذہنی قانون ہے جو ہمیشہ ہر کسی کے لیے کام کرتا ہے، چاہے ہم اسے جانیں یا نہ جانیں۔ ہم ہر لمحہ اپنے خیالات اور یقین سے اپنے لاشعور کو پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی گہرائی میں جائیں گے اور یہ دریافت کریں گے کہ لاشعور ذہنی تصاویر اور خیالات کا جواب کیسے دیتا ہے، اور ہم اس علم کو اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے لاشعوری ذہن کی چھپی ہوئی طاقت اور اس کی تاریخ پر بات کی تھی۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔
آج ہم تھیوری سے نکل کر آپ کہہ سکتی ہیں عملی دنیا میں قدم رکھیں گے۔ ہمارے ذرائع ذہنی شفا کی جدید مثالوں اور ان عملی طریقوں سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں کوئی بھی اپنی زندگی میں آزما سکتا ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ یہ طاقت موجود ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کیا جائے۔ بالکل، اور سب سے بنیادی خیال جس سے آج کی ساری گفتگو جڑی ہے وہ یہ ہے کہ شفا دینے والی طاقت کوئی باہر کی چیز نہیں جو ہمیں ملتی ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے اندر، اس کے لاشعور میں پہلے سے موجود ہے۔ آج ہم جن طریقوں پر بات کریں گے وہ اس اندرونی طاقت تک پہنچنے اور اسے اپنی مرضی کی سمت میں ہدایت دینے کے مختلف راستے ہیں، یا آپ کہہ لیں مختلف زبانیں ہیں۔ چلیں اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے ذرائع میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ خیال یہ ہے کہ کوئی بھی معالج، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، سرجن ہو یا ماہر نفسیات، جی وہ حقیقت میں خود شفا نہیں دیتا، وہ صرف رکاوٹیں ہٹاتا ہے۔ کتاب کا موقف ہے کہ اصل شفا دینے والی قوت ایک کائناتی اصول زندگی ہے یا ہماری لاشعوری طاقت۔ یہ بالکل اس پرانی کہاوت کی طرح ہے کہ ڈاکٹر زخم پر مرہم لگاتا ہے لیکن خدا شفا دیتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ذرائع کے مطابق شفا کا یہ اصول کسی ایک انسان یا مذہب تک محدود نہیں، یہ کائناتی ہے۔ یہ وہی اصول ہے جو ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی ٹہنی کو دوبارہ جوڑتا ہے، ایک زخمی جانور کے جسم کو ٹھیک کرتا ہے اور ہمارے جسم میں بھی کام کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اس اصول سے شعوری طور پر واقف ہے اور اسے جان بوجھ کر اپنی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ طاقت سب کے اندر ہے تو پھر اسے متحرک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں یقین کے قانون کا ذکر آتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ کتاب اسے کسی مذہبی عقیدے سے نہیں جوڑتی۔ وہ کہتی ہے کہ یقین صرف ایک خیال ہے جسے آپ کا ذہن قبول کر لیتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اہم یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس نتیجے کو قبول کر لیں جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بالکل، اسی لیے اسے ایک سائنٹیفک عمل کہا گیا ہے۔ آپ شعوری طور پر ایک مقصد چنتے ہیں، جیسے صحت یا کامیابی۔ پھر آپ اس کی حقیقت کو اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہیں، ایک ذہنی تصویر بناتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا شعوری ذہن اس خیال کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے، وہ اسے آپ کے لاشعور کے حوالے کر دیتا ہے۔ جی، اور لاشعور ایک وفادار خادم کی طرح فوراً اس پر عمل درآمد شروع کر دیتا ہے۔ یہ شعوری اور لاشعوری ذہن کا ایک بہترین اتحاد ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق بتایا گیا ہے، اندھا اعتقاد اور داخلی یقین۔ اندھا اعتقاد، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، تب ہوتا ہے جب کوئی شخص یہ سمجھے بغیر کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، کسی چیز یا شخص کی طاقت پر یقین کر لیتا ہے، جیسے فرانز میزمر کی مثال، جو میگناطی سے لوگوں کا علاج کرتے تھے اور لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے کیونکہ وہ اس کی طاقت پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ جبکہ داخلی یقین تب پیدا ہوتا ہے جب آپ ذہن کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نتیجہ دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے۔ اندھا اعتقاد بھی کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایک مضبوط تلقین اور تخیل کے ذریعے لاشعور کو متحرک کر دیتا ہے۔ کتاب میں ایک شخص کی کہانی ہے جو ایک پادری کے پاس علاج کے لیے گیا، حالانکہ وہ دل ہی دل میں پادری کے طریقوں کو مذاقہ خیز سمجھ رہا تھا۔ ہاں، یہ کہانی کمال کی ہے۔ وہ شخص ٹھیک ہو گیا حالانکہ اسے پادری پر بالکل یقین نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ علاج کے دوران وہ جسمانی طور پر بالکل پرسکون اور ذہنی طور پر غیر فعال ہو گیا۔ اس حالت میں اس کے شعوری ذہن کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے ذہن کا دروازہ کھل گیا اور پادری کی مثبت تلقین کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے سیدھی اس کے لاشعور تک پہنچ گئی۔ اس کے لاشعور نے اس تلقین کو قبول کر لیا اور شفا کا عمل شروع ہو گیا۔ تو یہاں یقین پادری پر نہیں بلکہ تلقین کو قبول کرنے پر تھا۔ اچھا، یہ تو ذہن کی براہ راست بات ہوئی۔ لیکن سب سے حیران کن اور شاید سب سے متنازع تصور غائبانہ علاج کا ہے۔ کتاب میں لاس اینجلس کی ایک خاتون کی کہانی ہے جو نیو یارک میں اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہی ہیں جنہیں دل کی شدید تکلیف تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں میل دور سے کسی کے خیالات کسی دوسرے پر جسمانی اثر ڈال سکیں؟ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ کتاب اس کی جو وضاحت پیش کرتی ہے وہ کائناتی ذہن یا یونیورسل مائنڈ کے تصور پر مبنی ہے۔ اس نظریے کے مطابق ایک ہی ذہانت، ایک ہی ذہن ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ذریعے کام کر رہا ہے۔
इस कायनाती जहन के लिए वक्त और जगह कोई रुकावट नहीं। तो जब बेटी ने अपनी माँ की कामिल सेहत का तसव्वुर किया तो वो दरअसल उस कायनाती जहन में एक ख्याल पैदा कर रही थी। जी बिल्कुल। और चूंकि वही जहन उसकी माँ के जरिए भी काम कर रहा था, इसलिए बेटी के जहन में जो सेहत का एहसास और तस्वीर थी, वो उसकी माँ की जिंदगी में हकीकत बनकर जाहिर हुई। तो किताब के मुताबिक ये टेलीपैथी की तरह नहीं है कि एक जहन से दूसरे जहन में पैगाम भेजा जा रहा हो, बल्कि ये एक ही मुश्तरका जहन में तब्दीली लाने जैसा है। बिल्कुल। ज़राए के मुताबिक कोई गायबाना इलाज है ही नहीं, क्योंकि कायनाती जहन हर जगह हाजिर है। जो सच्चाई बेटी ने अपनी माँ के बारे में महसूस की, वही उसकी माँ का तजर्बा बन गई। ये एक बहुत बड़ा तस्वुर है, लेकिन ये इन तमाम तकनीकों की बुनियाद है। ठीक है, तो अब हमने बुनियाद समझ ली कि मकसद अपने लाशोर को एक नए ख्याल पर कायल करना है। अब आते हैं अमली तरीक़ों की तरफ। किताब में कहा गया है कि जैसे एक इंजीनियर को पुल बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट और टेक्निक की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें अपनी दुआओं के नताइज के लिए भी टेक्निक की ज़रूरत है। तो सबसे सादा टेक्निक कौन सी है जिसे कोई भी आजमा सकता है? सबसे आसान और शायद सबसे मौसर तकनीक तहवील की तकनीक यानी पासिंग ओवर टेक्निक है। इसका मतलब है अपनी दरख्वास्त या मसला पूरी तरह लाशऊर को सौंप देना और फिर उसकी फिक्र छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी माहिर को कोई काम सौंप के बेफिक्र हो जाते हैं। किताब में एक छोटी बच्ची की मिसाल है जिसे शदीद खांसी थी। उसने सादगी और यकीन के साथ बार बार दोहराया, ये अभी खत्म हो रही है, ये अभी खत्म हो रही है, और 1 घंटे में वो ठीक हो गई। यानी उसमें कोशिश या जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक तरह का एतमाद और सुपुर्दगी है। लेकिन क्या होगा अगर मसला ज्यादा पेचीदा हो और सिर्फ एक जुमला काफी ना हो, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा बसरी हैं, यानी जो चीजों को सोचने के बजाय देखते हैं? उनके लिए तसव्वुर की टेक्निक यानी विजुअलाइजेशन टेक्निक बेहतरीन है। ख्याल ये है कि जो तस्वीर आप अपने जहन में बनाते हैं वो सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि उम्मीद की जाने वाली चीज़ों का मादा है। जो कुछ आप अपने तसव्वुर में बनाते हैं वो इतना ही हकीकी होता है जितना आपके जिस्म का कोई हिस्सा। मुसन्निफ अपनी मिसाल देते हैं कि वो लेक्चर से पहले तसव्वुर करते हैं कि पूरा ऑडिटोरियम खुश और सेहतमंद लोगों से भरा हुआ है, और फिर वो उस जहनी तस्वीर को लाशऊर के हवाले कर देते हैं। और इसी की एक जदीद शक्ल ज़हनी फ़िल्म का तरीक़ा यानी मेंटल मूवी मेथड है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सिर्फ एक तस्वीर देखने से एक कदम आगे है। जी, यहाँ आप सिर्फ एक साकिन तस्वीर नहीं देखते, बल्कि एक पूरी फिल्म चलाते हैं जिसमें अमल भी शामिल है। मुसन्निफ ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिडवेस्ट में एक मुस्तकिल जगह हासिल की। वो एक होटल के कमरे में बैठकर तसव्वुर करते थे कि वो एक बड़े मजमे से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, मैंने इस मिसाली मौके के लिए दुआ की थी। वो इस जहनी फिल्म को बार बार चलाते रहे जब तक कि ये उनके लाशऊर में एक हकीकत ना बन जाए। और फिर क्या हुआ? कुछ ही दिनों में उन्हें वैसा ही मौका मिल गया। तो ये ऐसा काम करो जैसे मैं हूँ और मैं बन जाऊंगा वाले उसूल पर मबनी है। यानी आप सिर्फ नतीजा नहीं देखते, बल्कि नतीजे को जीते हैं। जैसे जायदाद बेचने के लिए अपने हाथ में चेक को तसव्वुर करना, उसे महसूस करना, उसके लिए शुक्र अदा करना। बिल्कुल, क्योंकि लाशऊर हकीकत और तख़य्युल में फ़र्क नहीं करता। वो सिर्फ उस ख्याल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है जिसे एहसासात के साथ कबूल किया गया हो। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं, तो लाशऊर उसे हकीकत बनाने के लिए रास्ते तलाश करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन इन तकनीकों के लिए ज़हनी तवज्जो और कोशिश की ज़रूरत होती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो कम से कम कोशिश से काम करे, ख़ास तौर पर जब इंसान थका हुआ हो या तनाव में हो? इसके लिए बॉडविन टेक्निक यानी बॉडोइन टेक्निक का जिक्र है, जो फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात चार्ल्स बॉडोइन के काम पर मबनी है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि लाशऊर को मुतासिर करने का बेहतरीन वक्त नीम ख्वाबी की हालत है, यानी सोने से बिल्कुल पहले या जागने के फौरन बाद। इस हालत में जब कोशिश कम से कम हो, एक मुख्तसर जुमले को लोरी की तरह बार बार दोहराया जाए। ऐसा क्यों? इस वक्त में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि इस नीम ख्वाबी की हालत में हमारा शऊरी तज्जियाती जहन, जो हर बात पर शक करता है और कहता है कि यह नामुमकिन है, तकरीबन सो चुका होता है। इसकी मुज़ाहमत कमज़ोर पड़ जाती है। अच्छा, ये लाशऊर तक पहुंचने के लिए एक खुला गैर महफूज रास्ता फराहम करता है। इसलिए इस वक्त दोहराया गया कोई भी पॉजिटिव जुमला ज्यादा आसानी से कबूल कर लिया जाता है।
تو یہ ساری تکنیکیں اس بات پر منحصر ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت منفی صورتحال میں گھرا ہو، جیسے بے روزگاری یا قرض، تو اس کے لیے مثبت سوچنا یا تصور کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اسے یہ سب جھوٹ لگ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے لیے کوئی خاص طریقہ ہے؟ جی، اور یہ شاید سب سے طاقتور تکنیکوں میں سے ایک ہے۔ اسے شکریہ کی تکنیک یعنی تھینک یو ٹیکنیک کہا گیا ہے۔ کتاب میں مسٹر بروک کی کہانی ہے، جو مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے، بے روزگار، قرض میں ڈوبے ہوئے اور 3 بچے۔ انہوں نے صرف ایک کام کیا، 3 ہفتوں تک ہر صبح اور رات پرسکون ہو کر یہ الفاظ دہرائے، ابا میری دولت کے لیے آپ کا شکریہ۔ 1 منٹ، وہ تو غریب تھے، وہ کس دولت کے لیے شکریہ ادا کر رہے تھے؟ کیا یہ خود کو دھوکہ دینا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے سننے والے یہ سوال پوچھیں گے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ وہ اس نتیجے کے لیے پہلے سے شکریہ ادا کر رہے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے ذہن کو مسلسل کمی اور غربت کے خیالات سے بھرے رکھیں گے تو انہیں مزید کمی ہی ملے گی۔ انہوں نے جان بوجھ کر شکر گزاری کے احساس کو پیدا کیا۔ وہ یہ الفاظ اس وقت تک دہراتے رہے جب تک کہ شکر گزاری کا احساس ان کے ذہن پر غالب نہ آ گیا، اور یہی کلیدی نکتہ ہے۔ اس احساس نے لاشعوری طور پر کمی، غربت اور مایوسی کے احساسات کو ختم کر دیا اور ان کے ذہن کو ایک نئی حقیقت کے لیے تیار کیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے بعد ان کی ملاقات اپنے ایک پرانے مالک سے ہوئی، جس نے انہیں ایک بہترین نوکری دی اور ایڈوانس کے طور پر $500 بھی دیے۔ آج وہ اسی کمپنی کے نائب صدر ہیں۔ ان کی شکر گزاری نے ان کے لاشعور کو ایک ایسے حل کی طرف رہنمائی کی جو ان کے شعوری ذہن کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو احساس کی طاقت ہوئی۔ اب کچھ اور طریقوں کا ذکر ہے جو زیادہ ذہنی اور منطقی لگتے ہیں، جیسے اقراری طریقہ یعنی افرمیٹو میتھڈ۔ یہ کیا ہے؟ اقراری طریقے میں آپ ایک آفاقی سچائی کا اقرار کرتے ہیں، چاہے ظاہری حالات اس کے بالکل برعکس ہوں۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بیمار ہے تو آپ بیماری پر توجہ دینے کے بجائے اس کی کامل صحت کا اقرار کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ زندگی کا اصول ہمیشہ صحت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کتاب میں مصنف کی اپنی بہن کی مثال ہے، جسے انہوں نے 6500 میل دور سے ٹھیک کیا۔ انہوں نے بیماری کے بارے میں سوچنے کے بجائے صرف اس کی کامل صحت، سکون اور ہم آہنگی پر توجہ مرکوز کی اور اسے بار بار دہرایا، اور 2 ہفتوں میں وہ ٹھیک ہو گئیں۔ یہ پھر سے اسی کائناتی ذہن والے نظریے سے جڑتا ہے۔ بالکل، اور ان لوگوں کے لیے جن کا ذہن بہت زیادہ منطقی اور بحث کرنے والا ہے، ان کے لیے استدلالی طریقہ یعنی آرگومنٹیٹیو میتھڈ ہے۔ یہ ڈاکٹر کومبی کا طریقہ تھا۔ یہ ایک روحانی عدالت کی طرح ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک مقدمہ بناتے ہیں۔ ایک روحانی عدالت؟ یہ بہت دلچسپ تشبیہ ہے، اسے تھوڑا مزید واضح کریں۔ آپ خود وکیل بن جاتے ہیں اور اپنے یا مریض کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کو قائل کرتے ہیں کہ بیماری صرف ایک غلط عقیدے، ایک منفی سوچ کا سایہ ہے، جس کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں۔ آپ وہ تمام شواہد جمع کرتے ہیں جو آپ کے اندر کی شفا بخش طاقت کے حق میں ہیں، اور پھر آپ بیماری کے خلاف اور صحت کے حق میں فیصلہ سناتے ہیں۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بہت مؤثر ہے جنہیں کسی بات کو ماننے کے لیے منطقی وجوہات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں مطلق طریقہ یعنی ایبسلوٹ میتھڈ کا ذکر ہے۔ یہ ان سب سے مختلف کیسے ہے؟ یہ سب سے زیادہ بلند اور شاید سب سے زیادہ روحانی طریقہ ہے۔ اس میں آپ نہ تو مسئلے پر توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی خاص نتیجے کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ صرف خدا یا کائناتی ذہانت کی صفات جیسے محبت، ہم آہنگی، کاملیت، سکون پر غور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کا شعور بلند ہوتا ہے، اور یہ بلند روحانی لہریں منفی توانائی اور مسئلے کو خود بخود تحلیل کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال ڈاکٹر کوئمبی کی وہ کہانی ہے جس میں انہوں نے ایک اپاہج عورت کو ٹھیک کیا۔ انہوں نے اس کی بیماری پر بات ہی نہیں کی۔ جی، انہوں نے صرف اس عورت کے الہی آئیڈیل کا تصور کیا، یعنی خدا کی زندگی، محبت، سچائی اور خوبصورتی اس کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس عورت کے اندر کی کامل حقیقت کو دیکھا اور اس سے بات کی، نہ کہ اس کی جسمانی حالت سے۔ اس بلند خیال نے اس عورت کے ذہن میں ایک تبدیلی پیدا کی، اور وہ خوف اور جہالت کے قید سے آزاد ہو کر چلنے لگی۔ تو آج ہم نے جو کچھ دیکھا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ منزل ایک ہی ہے، اپنے لاشعور پر ایک نئے خیال کو نقش کرنا۔ لیکن اس تک پہنچنے کے راستے بہت سے ہیں۔
چاہے آپ تصور کی زبان استعمال کریں، شکر گزاری کے احفاظ کی، منطقی دلائل کی یا پھر مطلق اقرار کی، یہ سب ایک ہی طاقتور ذہن کو ہدایت دینے کے اوزار ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کیا ہو اگر سب سے طاقتور تکنیک دراصل کوئی تکنیک نہ ہو، بلکہ صرف یہ مستقل آگاہی ہو کہ ہمارا ہر خیال، ہر احساس ہماری آنے والی حقیقت کا بلو پرنٹ تیار کر رہا ہے۔ اگر ہم ہر لمحہ اس شعور کے ساتھ جینے لگیں تو شاید ہمیں کسی خاص تکنیک کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ چوتھے حصے میں ہم جذبات، عادات اور ان خیالات کو پختہ کرنے میں تکرار کے کردار پر مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید ہم سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، ہمارا اپنا ذہن، خاص طور پر اس کا وہ حصہ جسے ہم لاشعور کہتے ہیں۔ آج کے مواد میں جو 7ویں اور 8ویں باب پر مبنی ہے، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ لاشعور قدرتی طور پر زندگی کو بہتر بنانے کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے، اور پھر وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اکثر وہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن کا 90% حصہ یعنی لاشعور ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم سب کی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جہاں ہماری بہترین کوششوں کے باوجود چیزیں یوں کہیں کہ غلط ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اصل مرکز یہی تضاد ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی بڑی تعمیری طاقت موجود ہے تو ہم اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ آج ہم کوشش اور زبردستی کے بجائے یقین اور تخیل کے ذریعے اس طاقت کو استعمال کرنے کے راز جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت زبردست۔ تو آئیے اسی بنیادی خیال سے شروع کرتے ہیں کہ لاشعور کا رجحان زندگی کی طرف ہے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں بہت بڑی ہے کہ ہماری ذہنی زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ لاشعور پر مشتمل ہے، اور یہ صرف کوئی اسٹوریج ڈیوائس نہیں، بلکہ اسے ہمارے جسم کا معمار کہا گیا ہے، جو 24 گھنٹے بغیر رکے ہمارے دل کو دھڑکانے سے لے کر ہمارے خلیوں کی تعمیر تک سب کچھ خود بخود کر رہا ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاشعور، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ایک گہری لامحدود دانش اور زندگی کی توانائی سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے جو بھی تحریک اٹھتی ہے وہ ہمیشہ نشو و نما، ترقی اور بہتری کی طرف ہوتی ہے۔ ہماری بڑی بڑی خواہشات، فنکاروں کو ملنے والے الہامات اور ایک بہتر زندگی کے خواب، یہ سب اسی گہرائی سے ابھرتے ہیں۔ یہ ہم سے سیدھی سادھی زبان میں بات نہیں کرتا، بلکہ وجدان، اچانک آنے والے خیالات یا ایک مضبوط اندرونی احساس کے ذریعے ہم تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس خیال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے 1906 کے سان فرانسسکو کے زلزلے کی۔ یہ سننے میں کسی فلم کا سین لگتا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ اس تباہی کے دوران ایسے معذور لوگ جو سالوں سے بستر پر تھے، انہوں نے دوسروں کو بچانے کی شدید خواہش کے تحت اٹھ کر بہادری کے ناقابل یقین کام کیے۔ یہ کوئی وقتی جوش نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے لاشعور کا زندگی کو بچانے کا ایک خود کار رد عمل تھا، جس نے ان کے جسم میں چھپی ہوئی تمام طاقت کو ایک لمحے میں بیدار کر دیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے انتہائی ہنگامی حالات میں لاشعور جسم کی ظاہری حدود کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ صرف جسمانی بقا تک محدود نہیں ہے۔ یہی طاقت تخلیقی کاموں میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر مشہور مصنف رابرٹ لوئس اسٹیونسن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے باقاعدہ اپنے لاشعور کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے کہانیاں تیار کریں۔ خاص طور پہ جب ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی تو وہ کہتے، مجھے ایک اچھی بکنے والی کہانی چاہیے جو مجھے پیسے کما کر دے، اور ان کے مطابق کہانیاں خوابوں میں قسطوں کی صورت میں ان پر ظاہر ہوتی۔ اور صرف وہی نہیں، مارک ٹوین جو اپنے مذاق کے لیے مشہور ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کام ہی نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا سارا مزہ اور کہانیاں ان کے لاشعور کے لامحدود خزانے سے خود بخود نکل کر آتی تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا لاشعور صرف ایک حیاتیاتی مشین نہیں، بلکہ یہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا بھی ایک ناختم ہونے والا ذریعہ ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، یعنی اس کا میکانزم کیا ہے، تو تصویر اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ آپ کا جسم ایک گاڑی ہے،
اس گاڑی کا ایک ڈرائیور ہے اور ایک انجن روم ہے۔ جو سیریبرو اسپائنل سسٹم ہے وہ ڈرائیور ہے۔ یہ آپ کا شعوری ذہن ہے جو آنکھوں سے سڑک دیکھتا ہے، کانوں سے آوازیں سنتا ہے اور ہاتھ پاؤں سے گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سب شعوری فیصلے ہیں۔ اچھا، تو پھر لاشعور کیا ہوا؟ انجن روم؟ بالکل۔ دوسرا نظام جسے ہمدرد نظام یا سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، وہ اس گاڑی کے انجن روم کا انچارج ہے۔ وہ انجن کا درجہ حرارت، تیل کا پریشر اور فیول کی سپلائی خود بخود کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن اس کے بغیر گاڑی 1 انچ نہیں چل سکتی۔ ہمارے پیٹ کے پیچھے موجود سولر پلیکسس اسی انجن روم کا کنٹرول پینل ہے۔ اچھا، تو سولر پلیکسس گویا ہمارے جسم کا کنٹرول پینل ہے، جہاں ہمارے شعوری ذہن کے خیالات یعنی ڈرائیور کے فیصلے انجن روم کو بھیجے جاتے ہیں، اور پھر لاشعور یعنی انجن روم کا انچارج ان فیصلوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جسم اور اس کے افعال کو اسی طرح چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جب ہمارا شعوری ذہن کسی خیال کو مکمل طور پر بغیر کسی شک کے قبول کر لیتا ہے تو وہ خیال ایک حکم کی طرح اس کنٹرول پینل کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر لاشعور اس حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، چاہے وہ حکم اچھا ہو یا برا۔ اسی طرح خیالات حقیقت بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادوئی بات نہیں، بلکہ ایک پورا نفسیاتی اور حیاتیاتی عمل ہے۔ اسی سے جڑا ایک اور تصور ہم آہنگی کے فطری اصول کا ہے، یعنی قدرت کا ایک اندرونی توازن ہے اور ہمارا لاشعور ہمیشہ اس توازن کی طرف کام کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بیماری، دکھ اور مسائل کیوں آتے ہیں؟ اگر سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے تو خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہمارے شعوری ذہن کی مداخلت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم خوف، غلط عقائد اور منفی سوچ کے ذریعے اس قدرتی ہم آہنگی میں خلل ڈالتے ہیں۔ ہمارا شعوری ذہن باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے، غربت، بیماری، ناکامی، اور اسے حقیقت مان لیتا ہے۔ پھر یہی منفی خیالات اور ڈر ہمارے لاشعور کے کنٹرول پینل پر نقش ہو جاتے ہیں، اور چونکہ لاشعور اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا، وہ تو صرف دیے گئے نقشے پر عمل کرتا ہے، اس لیے وہ ان منفی حالات کو ہماری زندگی میں مزید مضبوط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واؤ، یہ جو بات ہے کہ ہم ہر 11 مہینے میں ایک نیا جسم بناتے ہیں، یہ تو ذہن ہلا دینے والی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ماضی کی بیماریوں یا کمزوریوں کو صرف اپنی یادداشت اور سوچ کی وجہ سے اپنے نئے بننے والے جسم میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ گویا ہم اپنے ہی جسم کے معمار کو ایک ناقص نقشہ تھما رہے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ ہم پرانے خیالات کی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں اور اپنے جسم کو مکمل طور پر صحت یاب ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور یہی بات ہمیں براہ راست صحت کے تصور کی طرف لے جاتی ہے۔ ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ تندرست رہنا معمول ہے اور بیمار ہونا غیر معمولی۔ بیماری کا مطلب ہے زندگی کے بہاؤ کے خلاف جانا۔ جب ہماری سوچ زندگی کے تعمیری اصولوں جیسے خوشی، امن اور محبت سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو صحت پیدا ہوتی ہے، اور جب ہمارے خیالات ان سے متصادم ہوتے ہیں جیسے خوف، غصہ یا حسد، تو وہ جسم میں بیماری کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی متاثر کن مثال اس نوجوان کی کہانی میں ملتی ہے جس کی آنکھوں میں کوئی شدید تکلیف تھی اور ڈاکٹروں نے اسے آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے ایک خاص ٹیکنیک استعمال کی۔ ہر رات سونے سے پہلے جب وہ نیم غنودگی کی حالت میں ہوتا تو وہ تصور کرتا کہ اس کا آنکھوں کا ڈاکٹر اس کے سامنے کھڑا ہے اور خوشی سے کہہ رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ وہ اس آواز کو، اس کے لہجے کو اور اس خبر سے ملنے والی خوشی کو بار بار محسوس کرتا، یہاں تک کہ اسے اس پر پختہ یقین ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن تھا۔ تقریباً 3 ہفتوں بعد جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد بے ساختہ وہی الفاظ کہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے لاشعور کی شفا بخش طاقت کو ایک سادہ پر یقین خیال کے ذریعے فعال کر دیا تھا۔ ایک منٹ، یہ کہانی سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک پلیسیبو ایفیکٹ نہیں؟ یعنی کیا اس شخص کو صرف اس لیے شفا ملی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، چاہے اس کا لاشعور سے کوئی تعلق نہ بھی ہو؟ ماخذ اس میں کیا فرق بتاتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، پلیسیبو ایفیکٹ بھی دراصل لاشعور کے قانون پر ہی کام کرتا ہے، لیکن فرق سمت کا ہے۔ پلیسیبو میں یقین اکثر ایک بیرونی چیز پر ہوتا ہے، جیسے کوئی شوگر کی گولی۔ یہاں
اس نوجوان نے یقین براہ راست اپنے اندر کی شفا بخش طاقت پر کیا۔ اس نے کسی بیرونی سہارے کے بغیر اپنے لاشعور کو ایک واضح حکم دیا اور اسے یقین دلایا کہ شفا ہو چکی ہے۔ یہ محض امید نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل شدہ حقیقت کا ذہنی اور جذباتی اقرار تھا۔ یہ لاشعور کی طاقت کا براہ راست استعمال تھا۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے کہ ہمارا لاشعور اتنا طاقتور ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی زبردست ہے تو پھر یہ ہماری بات سنتا کیوں نہیں ہے؟ ہم مطلوبہ نتائج حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ اور یہ ہمیں گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور اس کی دو بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں جو بہت عام ہیں۔ پہلی، اعتماد کی کمی، اور دوسری، بہت زیادہ کوشش، جسے ہم ذہنی دباؤ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک طرف تو دعا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ذہن میں شکوک و شبہات کا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ حالات تو مزید خراب ہو رہے ہیں، یہ ناممکن ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے آپ ٹیکسی ڈرائیور کو ایک ہی وقت میں 6 مختلف پتے بتا دیں۔ اور پھر حیران ہو کہ وہ آپ کو منزل پر کیوں نہیں پہنچا رہا۔ بالکل، یہ ملے جلے سگنل ہمارے لاشعور کو الجھا دیتے ہیں اور وہ کسی ایک سمت میں ٹھیک سے کام ہی نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے آسانی سے کام لیں، ایزی ڈز اٹ، زبردستی اور ذہنی کوشش سے بچیں۔ اس کے لیے ایک فرنس کی مرمت کرنے والے کی بڑی مزیدار مثال دی گئی ہے۔ ایک میکینک نے آ کر فرنس کا صرف ایک چھوٹا سا پرزہ بدلا اور $200 کا بل بنا دیا۔ جب مالک نے اعتراض کیا کہ پرزہ تو چند سینٹ کا تھا، تو میکینک نے مسکرا کر جواب دیا، پرزے کے تو صرف 5 سینٹ ہی ہیں، باقی $199.95 یہ جاننے کے ہیں کہ خرابی کیا تھی اور کون سا پرزہ بدلنا تھا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہتھوڑا مارنے کے پیسے نہیں، کہاں مارنا ہے یہ جاننے کے پیسے ہیں۔ تو ہمارا لاشعور بھی وہی ماہر مکینک ہے جسے پتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ بالکل، ہمیں اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیسے کرنا ہے، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ کیا چاہیے۔ کلید یہ ہے کہ آپ پرسکون ہو جائیں، تفصیلات اور طریقوں کی فکر چھوڑ دیں اور صرف آخری نتیجے پر، یعنی اپنی خواہش کی تکمیل پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ تو صرف سوچنا کافی نہیں، اسے محسوس کرنا ضروری ہے۔ گویا لاشعور الفاظ نہیں بلکہ جذبات اور احساسات کی زبان سمجھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صحت چاہتا ہے تو اسے ابھی اسی لمحے صحت مند ہونے کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہی سب سے اہم نکتہ ہے۔ یہ احساس ہی وہ بیج ہے جو لاشعور کی زمین میں بویا جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تخیل قوت ارادی پر بازی لے جاتا ہے۔ جب ہم قوت ارادی استعمال کرتے ہیں، میں یہ کر کے رہوں گا، تو ہم لاشعوری طور پر ایک رکاوٹ کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم تخیل استعمال کرتے ہیں تو ہم صرف پرسکون ہو کر اپنی خواہش کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی کوشش نہیں، صرف ایک پرسکون قبولیت۔ اس کے لیے دعا میں کامیابی کے 3 بڑے سادہ مراحل بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اپنے مسئلے کو آرام سے دیکھیں۔ دوسرا، اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے لاشعور کی طرف رجوع کریں جو ہر مسئلے کا حل جانتا ہے۔ اور تیسرا، اس گہرے یقین کے ساتھ آرام کریں کہ کام ہو چکا ہے۔ یہ تو سننے میں آسان لگتا ہے، لیکن یہ تیسرا مرحلہ، یقین کے ساتھ آرام کرنا، یہی سب سے مشکل ہے نا؟ بلا شبہ، کیونکہ ہمارا شعوری ذہن فوراً سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے، کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ لیکن اسی مشکل پر قابو پانے کے لیے ایک بہت کارآمد تکنیک بتائی گئی ہے، وہ ہے نیم غنودگی کی حالت کا استعمال۔ جب ہم سونے والے ہوتے ہیں یا ابھی جاگے ہوتے ہیں تو ہمارا شعوری ذہن اور اس کی مزاحمت بہت کمزور ہوتی ہے۔ یہ وہ جادوئی وقت ہے جب ہم اپنے خیالات اور خواہشات کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے لاشعور میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال اس خاتون کی کہانی ہے جو ایک طویل اور پیچیدہ مقدمے میں پھنسی ہوئی تھی۔ اسے ہر وقت ہارنے کا ڈر لگا رہتا تھا۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے اسی نیم غنودگی کی حالت میں ایک خوشگوار انجام کا تصور کرے۔ اس نے تصور کرنا شروع کیا کہ وہ اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کا وکیل پرسکون اور مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے، ایک مکمل ہم آہنگ حل نکل آیا ہے، معاملہ عدالت سے باہر ہی طے ہو گیا ہے۔
وہ اس منظر کو، وکیل کی آواز کو اور اس خبر سے ملنے والے سکون کو بار بار محسوس کرتی۔ اور نتیجہ؟ چند ہفتوں کے بعد اس کے وکیل نے اسے بلایا اور لفظ بلفظ وہی جملہ کہا جو وہ اپنے تخیل میں سن رہی تھی۔ ایک مکمل ہم آہنگ حل نکل آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لڑنے اور پریشان ہونے کے بجائے اپنی خواہش کو ایک مکمل شدہ حقیقت کی تصویر اور احساس کی شکل میں اپنے لاشعور کے سپرد کر دیا، اور لاشعور نے اپنی گہری حکمت سے حالات کو اس طرح ترتیب دیا کہ وہ حقیقت بن گئے۔ یہ سب کچھ زبور کے اس قول میں بہت خوبصورتی سے سمو دیا گیا ہے۔ میرے منہ کے الفاظ یعنی میرے خیالات اور میرے دل کی سوچ یعنی میرے احساسات تیری نظر میں قابل قبول ہوں اے خداون یعنی لاشعور کا قانون۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہمارے خیالات اور ہمارے احساسات میں ہم آہنگی ہو، جب دونوں ایک ہی بات کی گواہی دے رہے ہوں، تبھی لاشعور کا قانون ہماری دعا کو حقیقت بناتا ہے۔ بالکل۔ اگر خیال صحت کا ہے لیکن احساس بیماری کے ڈر کا ہے تو لاشعور غالب احساس یعنی ڈر کو ہی حقیقت بنائے گا۔ اس لیے خیال اور احساس کا ایک ہونا یعنی سوچ اور جذبے کا ہم آہنگ ہونا کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آئیے آج کی اس گہری گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا لاشعور قدرتی طور پر زندگی، صحت اور بہتری کی طرف مائل ہے۔ یہ ہمارے جسم کا معمار بھی ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا خزانہ بھی۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں زبردستی کی ذہنی کوشش کو ایک پرسکون احساس پر مبنی تخیل سے بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی خواہشات کو ایک مکمل شدہ حقیقت کے طور پر محسوس کرنا ہوگا، خاص طور پر سونے سے پہلے کی پرسکون حالت میں، تاکہ یہ خیال ہمارے لاشعور پر گہرائی سے نقش ہو جائے۔ اور اس گفتگو سے ایک حتمی سوچ جو ابھرتی ہے وہ یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہمارا لاشعور ایک مکمل تصویر اور اس سے جڑے احساس پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، نہ کہ صرف الفاظ پر۔ تو کیا ہو اگر ہم اپنے روزمرہ کے مسائل کے کیسے پر اپنی ساری ذہنی توانائی خرچ کرنے کے بجائے اس توانائی کو حل کے کیا کو ایک موجودہ حقیقت کے طور پر محسوس کرنے پر صرف کریں، یعنی مسئلے کے حل کے طریقے ڈھونڈنے کی پریشانی چھوڑ کر حل شدہ حالت کی خوشی اور سکون کو ابھی اسی لمحے محسوس کرنا شروع کر دیں۔ اس ایک ذہنی تبدیلی کے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے جس پر یقیناً غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خوف، ایمان اور ذہنی رکاوٹوں کا جائزہ لیں گے۔ چلیں آج ذرا ایک بہت ہی گہرے موضوع پہ بات کرتے ہیں، دولت اور امیر ہونے کا حق۔ بالکل۔ ہمارے پاس ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب آپ کے لاشعوری ذہن کی طاقت کے دو بہت اہم ابواب ہیں۔ ایک ہے دولت کے لیے اپنے لاشعوری ذہن کی طاقت کا استعمال کیسے کریں، اور دوسرا آپ کا امیر ہونے کا حق۔ جی۔ اور دیکھیں آج ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ مصنف کے مطابق دولت کا تعلق بینک بیلنس سے زیادہ ہمارے ذہن کی حالت سے کیسے ہے۔ یہ ایک جنگ ہے جو ہر انسان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے۔ جنگ؟ کیسی جنگ؟ ایک طرف ہمارا منطقی شعوری ذہن ہے جو ہر وقت ہماری جیب دیکھتا ہے، ہمارے بل دیکھتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا طاقتور لاشعوری ذہن ہے جسے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف یقین کی زبان سمجھتا ہے۔ اچھا۔ اور جوزف مرفی کے مطابق اس جنگ کا فاتح ہی ہماری مالی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اسی جنگ کے میدان میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لاشعوری ذہن کو دولت کے حصول کے لیے کس طرح اپنا اتحادی بنایا جا سکتا ہے۔ کتاب شروع ہی ایک بڑی دلچسپ کہانی سے ہوتی ہے۔ لاس اینجلس کا ایک ایگزیکٹو جو سالانہ $75,000 کماتا ہے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی رقم تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ سال میں 9 مہینے دنیا گھومتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ سب محنت کا نتیجہ کم اور اس کے یقین کا نتیجہ زیادہ تھا کہ وہ اس سب کا حقدار ہے۔ جی، اور یہیں سے غیر مرئی ذرائع آمدن کا تصور سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم صرف ظاہری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے نوکری، سٹاک مارکیٹ یا بینک میں پڑا پیسہ، تو ایک ڈر لگا رہتا ہے۔ بالکل، ایک مستقل خوف رہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل خزانہ اندر ہے،
हमारे लाशौरी जहन में। उसे एक दरख्त की तरह समझे। दौलत, नौकरी, कारोबार, ये सब इस दरख्त के फल हैं। और जड़ें, वो हमारा लाशऊर है। बिल्कुल, जड़ें नजर नहीं आती, लेकिन असल ताकत वहीं होती है। जिसकी जड़ें गुर्बत की सोच से भरी हैं, उस पर गुर्बत के ही फल लगेंगे, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले। तो फिर सवाल ये है कि उन जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, ये दौलत का शऊर कैसे पैदा किया जाए। मुसन्निफ एक तकनीक बताते हैं जो सुनने में मतलब बहुत सादा लगती है। वो कहते हैं कि दिन में 3 से 4 बार 5 मिनट के लिए सिर्फ 2 अल्फाज दोहराएं, दौलत, कामयाबी। लेकिन सिर्फ ये 2 अल्फाज, इसके पीछे कोई साइंस भी है या ये बस एक टोटका है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस किताब का मरकजी नुक्ता है। देखें, मुसन्निफ कहते हैं कि यहाँ असल खेल एहसास का है। एहसास का? जी, एहसास का। दौलत का एहसास ही दौलत पैदा करता है। जब आप दौलत, कामयाबी दोहराते हैं, तो आप सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहे होते, आप उन ताकतों पर गौर कर रहे होते हैं जो ये अल्फाज आपके अंदर पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वो क्या है? मुसन्निफ इसे कहते हैं ज़हनी तसादुम। ज़हनी तसादुम, ये क्या चीज़ है? ये तब होता है जब आपका शऊरी और लाशऊरी जहन एक दूसरे से लड़ रहे हों। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जिस पर बहुत कर्ज है, वो शीशे के सामने खड़े होकर कहता है, मैं अमीर हूं, मैं करोड़पति हूं। हाँ। उसका शऊरी मंतकी जहन फौरन चीखेगा, तुम झूठ बोल रहे हो, कल ही तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे। सही, ये एक अंदरूनी जंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल, और मुसन्निफ के मुताबिक इस जंग में हमेशा आपका गहरा, सच्चा एहसास ही जीतता है। आपका लाशऊर एक बेहतरीन झूठ पकड़ने वाली मशीन की तरह है। वो सिर्फ वही कबूल करता है जिसे आप दिल की गहराइयों से सच महसूस करते हैं, ना कि वो अल्फाज जो आप सिर्फ बोल रहे हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक ही वक्त में 2 मुखालिफ सिमतों में काम कर रहा होता है? तो फिर इस तसादुम से बचने का क्या तरीका है? कोई हल है इसका? जी बिल्कुल, और हल बहुत होशियाराना है। मुसन्निफ कहते हैं कि ऐसी तस्दीक इस्तेमाल करें जो आपके शऊरी जहन को बहस का मौका ही न दे। अच्छा, वो कैसे? मैं अमीर हूं कहने की बजाय एक मुतबादल जुमला इस्तेमाल करें। दिन और रात मेरे तमाम कामों में बरकत हो रही है और मैं खुशहाल हो रहा हूं। खुशहाल हो रहा हूँ। जी, अब देखें, ये जुमला आपके मौजूदा माली हालात से बराह रास्त नहीं टकराता। आपका जहन ये नहीं कह सकता कि ये झूठ है, क्योंकि ये एक जारी अमल की बात कर रहा है। ये एक ऐसा बयान है जिस पर शऊर और लाशऊर दोनों मुत्तफिक हो सकते हैं। वाह, ये तो बहुत क्लेवर है। मतलब आप जहन को बहस का मौका ही नहीं दे रहे। किताब में इसकी कोई मिसाल भी है? जी, एक ताजिर की मिसाल है जिसने सिर्फ इस जुमले को दोहराकर अपनी गिरती हुई फरोख्त को दोबारा उठा लिया। ये तो कमाल की तकनीक है। लेकिन मुसन्निफ एक और चीज़ के बारे में खबरदार करते हैं जिसे वो खाली चेक पर दस्तखत करना कहते हैं। ये बात मुझे बहुत हिला कर रख गई। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मेरी रोज़मर्रा की शिकायतें दरअसल मेरे लाशऊर के लिए हिदायत बन सकती हैं। बात यही है, जब कोई शख्स बार बार कहता है गुजारा नहीं होता, पैसों की बहुत कमी है, या मैं ये बिल अदा नहीं कर सकता, तो मुसन्निफ के मुताबिक वो लाशऊर को एक दरखास्त दे रहा होता है। दरखास्त? जी, लाशऊर इन जुमलों को हुक्म समझता है और आपकी जिंदगी में मजीद कमी, रुकावटें और ताखीर पैदा करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कायनात के बैंक को एक खाली चेक दे दिया हो और उस पर गुर्बत लिखकर दस्तखत कर दिया हो। आपका लाशऊर उस चेक को फौरन कैश करा देता है। और इसका उल्ट भी होता होगा, मतलब मुस्बत सोच पर? बिल्कुल, लाशऊर मस्बत ख्यालात पर मुरक्कब सूद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। जिसके पास दौलत का एहसास है उसे मजीद दौलत दी जाएगी, और जिसके पास कमी का एहसास है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये एक बहुत सख्त उसूल लगता है ना? ये सख्त है लेकिन गैर जानिबदार है। लाशऊर अच्छा या बुरा नहीं जानता, वो सिर्फ उस बीज को उगाता है जो आप उसमें बोते हैं। इसीलिए मुसन्निफ मशवरा देते हैं कि हर सुबह उठते ही अपने जहन को खुशहाली, कामयाबी और दौलत के ख्यालात से भर दें। ठीक है। क्योंकि दौलत का हकीकी जरिया ख्यालात हैं। आपके जहन में एक ख्याल आ सकता है जो आपको लाखों कमा कर दे सकता है। पैसा, स्टॉक, जायदाद, ये सब सिर्फ इस अंदरूनी ख्याल की बैरूनी अलामतें हैं। किताब में एक और बहुत आम रुकावट का जिक्र है जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, हसद।
حسد۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر ہم حسد کو صرف ایک منفی جذبہ سمجھتے ہیں، لیکن مصنف اسے ایک طرح کی مالی خودکشی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، مالی خودکشی۔ حسد کمی کی ذہنیت کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ جب آپ کسی دوسرے کی کامیابی پر جلتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ دولت محدود ہے اور اگر اسے مل گئی تو آپ کے حصے میں کم آئے گی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جب یہ فیلنگ آئے تو کیا کریں؟ مصنف اس کا ایک بہت عملی حل بتاتے ہیں۔ جیسے ہی حسد کا خیال آئے فوراً اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کہیں یہ کتنا شاندار ہے، میں اس شخص کی خوشحالی پر خوش ہوں، میں اس کے لیے اور زیادہ دولت کی خواہش کرتا ہوں۔ یہ تو زہر کا تریاق ہے۔ بالکل، یہ نہ صرف اس منفی خیال کو ختم کرتی ہے بلکہ فراوانی کے قانون کو حرکت ملا کے آپ کی طرف بھی دولت کے بہاؤ کو کھول دیتی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جو بے ایمانی سے پیسہ کما رہے؟ اکثر ان کو دیکھ کر غصہ آتا ہے اور ہم ان پر تنقید کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ذہن کا قانون غیر جانبدار ہے۔ اگر وہ غلط طریقے استعمال کر رہے ہیں تو وہ قانون ان کا حساب خود کر لے گا۔ آپ کا ان پر تنقید کرنا دراصل آپ کی اپنی توانائی ضائع کرتا ہے اور آپ کو بھی اسی منفی ذہنی حالت میں لے جاتا ہے۔ یعنی اصل رکاوٹ وہ نہیں، ہمارا اپنا منفی رد عمل ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اس باب کے آخر میں ایک ٹیکنیک ہے جو سننے میں خواب جیسی لگتی ہے، سوتے ہوئے امیر بننا۔ یہ تو کسی فلم کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، سننے میں ایسا ہی لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے منطق بہت گہری ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب نیند آ رہی ہوتی ہے، جی، تو آپ کا شعوری ذہن اور اس کی تمام منطق اور شکوک و شبہات تھک کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے لاشعور کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت اگر آپ سکون اور احساس کے ساتھ دولت کا لفظ لوری کی طرح دہرائیں تو یہ پیغام بغیر کسی مزاحمت کے سیدھا آپ کے لاشعور میں اتر جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا ذہنی ہیک ہے۔ آپ دن بھر کی ذہنی رکاوٹوں کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سب اوزار سیکھ بھی لیے، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم واقعی اس کا حق بھی رکھتے ہیں؟ بہت سے لوگ لاشعوری طور پر خود کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھتے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا ذہنی بلاک ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی بہترین گاڑی ہو، لیکن اگر آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ آپ اسے چلانے کے حقدار ہیں تو آپ کبھی اسے گیراج سے باہر نہیں نکالیں گے۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح امیر ہونے کی ٹیکنیک جاننا ایک بات ہے، لیکن دل سے یہ ماننا کہ امیر ہونا آپ کا پیدائشی حق ہے، یہ بالکل دوسری بات ہے، اور یہی مصنف کے دوسرے باب کا مرکزی خیال ہے۔ یہ بات کہ امیر ہونا ایک حق ہے، کچھ لوگوں کے لیے متنازع ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر دولت کو لالچ اور مادی پرستی سے جوڑا جاتا ہے۔ مصنف اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھرپور، خوش اور آزاد زندگی گزارنے کی خواہش کوئی خود غرضی نہیں، بلکہ مصنف اسے ایک کائناتی تحریک کہتے ہیں۔ کائناتی تحریک، یہ تو بہت بھاری لفظ ہے۔ ہاں، بھاری ہے، لیکن اگر آسان زبان میں سمجھیں تو ان کا مطلب ہے کہ بہتر زندگی کی خواہش اتنی ہی فطری ہے جتنا کسی پودے کا سورج کی طرف بڑھنا۔ یہ کوئی لالچ نہیں، بلکہ بڑھنے اور خود کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کی ایک فطری خواہش ہے۔ اور پیسے کا اس میں کیا کردار ہے؟ پیسہ اس خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔ مصنف پیسے کو ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں، خوبصورتی، عیش و عشرت، فراوانی اور آزادی کی علامت۔ وہ ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ کیا؟ جس طرح جسم میں خون کی آزادانہ گردش اچھی صحت کی علامت ہے، اسی طرح زندگی میں پیسے کی آزادانہ گردش اچھی معاشی صحت کی علامت ہے۔ یہ مثال تو بہت زبردست ہے۔ جب خون رک جاتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب لوگ پیسے کو خوف سے پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسے گردش میں نہیں لاتے تو وہ معاشی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ لوگ امیر کیوں نہیں ہو پاتے، چاہے وہ محنت بھی کرتے ہوں؟ کتاب کے مطابق اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ مصنف دو بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی، لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر پیسے کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ گندا ہوتا ہے، یا وہ مشہور جملہ پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ بائبل کی آیت یہ نہیں کہتی کہ پیسہ برائی کی جڑ ہے، بلکہ پیسے کی محبت برائی کی جڑ ہے۔ یعنی جب پیسہ آپ کا خدا بن جائے اور آپ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔
اور دوسری وجہ؟ نیکی یا روحانیت کا لاشعوری احساس ہے۔ بہت سے لوگوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ غریب لوگ نیک ہوتے ہیں اور امیر لوگ برے اور لالچی ہوتے ہیں۔ یہ خیال ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ خود ہی دولت کو اپنے سے دور دھکیلتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا مصنف صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے کو کہہ رہے ہیں؟ ایک متوازن زندگی کا کوئی ذکر نہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اس کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف پیسہ کمانا اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں جیسے ذہنی سکون، ہم آہنگی، محبت اور صحت کو نظر انداز کر دینا ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ صحیح۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ گاڑی کا صرف ایک پہیہ بہت بڑا کر لیں اور باقی 3 چھوٹے رہنے دیں، گاڑی کبھی سیدھی نہیں چلے گی۔ حقیقی کامیابی تب ہے جب آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں فراوانی ہو۔ پیسہ اس فراوانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ کتاب میں ایک بہت سخت بیان ہے جو مجھے چونکا گیا۔ غربت کو ایک ذہنی بیماری کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی غیر روایتی سوچ ہے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ غربت میں کوئی خوبی یا نیکی نہیں ہے۔ یہ ایک کسی بھی دوسری ذہنی بیماری کی طرح ہے جس کا علاج ہونا چاہیے۔ ذہنی بیماری؟ ہاں، جس طرح اگر آپ کو مسلسل سر درد رہے تو آپ اسے معمول نہیں سمجھتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں پیسہ مسلسل گردش نہیں کر رہا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی سوچ میں کوئی بنیادی خرابی ہے جس کا علاج ضروری ہے۔ یعنی یہ اسے شرم یا اخلاقی ناکامی کے دائرے سے نکال کر ایک قابل علاج مسئلے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس بیماری کے علاج کے لیے یعنی پیسے کے بارے میں صحیح رویہ اپنانے کے لیے مصنف کوئی خاص ٹیکنیک بھی بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک تصدیق تجویز کرتے ہیں جسے دن میں کئی بار دہرایا جائے اور اس کے الفاظ بہت احتیاط سے چنے گئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ مجھے پیسہ پسند ہے، میں اسے دانشمندی سے، تعمیری اور سمجھداری سے استعمال کرتا ہوں۔ پیسہ میری زندگی میں مسلسل گردش کر رہا ہے، میں اسے خوشی سے جانے دیتا ہوں اور یہ کئی گنا ہو کر میرے پاس واپس آتا ہے۔ یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ جملے پیسے کے بارے میں ہر منفی سوچ کو کاٹ دیتے ہیں۔ جی، اور ایک صحت مندانہ رویہ پیدا کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک آسٹریلوی لڑکے کی کہانی ہے جو اس اصول کی بہترین مثال ہے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ بالکل، اس نے جو کیا وہ حیران کن ہے۔ اس نے ہر رات سونے سے پہلے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ دیوار پر اس کے نام کا میڈیکل ڈپلومہ لگا ہوا ہے۔ صرف تصور کیا؟ وہ ذہنی طور پر اسے دیکھتا، اسے چھوتا، اس کی تعریف کرتا۔ وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی حقیقت کو محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے اس خیال کو اپنے لاشعور میں اتنی گہرائی تک بو دیا کہ لاشعور نے راستے بنانے شروع کر دیے۔ ایک ڈاکٹر نے اس کی صلاحیتوں کو پہچانا، اسے اپنا اسسٹنٹ رکھا اور اس کی تعلیم کے تمام اخراجات اٹھائے۔ بالآخر اس دیوار پر واقعی اس کا ڈپلومہ لگ گیا۔ واو! یعنی جب آپ کا یقین پختہ ہو تو لاشعور وسائل خود پیدا کر لیتا ہے۔ جی، یہ بات تو ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہوگی جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ نہیں بڑھتی یا انہیں ترقی نہیں ملتی۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ لاشعوری طور پر اپنی کمپنی یا اپنے کام سے خود کو الگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی، انہیں کم معاوضہ ملتا ہے، اور وہ اپنے باس پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بالکل۔ ان منفی خیالات سے وہ لاشعور کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں اس جگہ سے تعلق نہیں رکھتا، اور پھر لاشعور حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ یا تو وہ وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں یا ان کی ترقی رک جاتی ہے۔ آخر میں ایک بہت اہم اصول پر زور دیا گیا ہے: مفت میں کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ شاید ان تکنیکوں کو ایک جادوئی چھڑی سمجھ لیں۔ ہاں، یہ جادو نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ اور وہ دینا کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی ذہنی توجہ۔ آپ کو اپنے مقاصد، اپنے نظریات اور اپنے منصوبوں پر پوری توجہ دینی پڑتی ہے۔ اپنے لاشعوری ذہن کی طاقت کو پہچاننا اور اپنے خیالات کی تخلیقی طاقت کو قبول کرنا ہی وہ قیمت ہے جو آپ کو فراوانی اور مسلسل فراہمی کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ کوئی مفت کا سودا نہیں ہے، یہ ذہنی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ مصنف کے مطابق دولت کوئی بیرونی چیز نہیں جسے ہم حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی ذہنی رویہ ہے جسے ہم اپناتے ہیں۔ خوف، شک اور حسد وہ دیواریں ہیں جو دولت کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہیں، جبکہ یقین،
توقع اور دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا وہ دروازے ہیں جو اسے ہماری طرف آنے دیتے ہیں۔ بالکل، یہ دراصل دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز کا فرق ہے۔ ایک ہے خوف پر مبنی سوچ اور دوسری ہے یقین پر مبنی سوچ۔ اچھا۔ خوف پر مبنی سوچ ہمیشہ کمی، قلت اور حدود پر مرکوز رہتی ہے۔ پیسہ کم ہے، مواقع نہیں ہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ سوچ آپ کو محدود کرتی ہے۔ دوسری طرف یقین پر مبنی سوچ فراوانی، کثرت اور لامحدود امکانات کو دیکھتی ہے۔ اور وہ آپ کی صلاحیتوں کو وسعت دیتی ہے۔ جی، اور آپ کی طرف مواقع کو کھینچتی ہے۔ اس سب سے ایک بہت گہرا اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ اگر ہماری مالی حقیقت ہمارے گہرے یقین کا آئینہ ہے تو کسی کا بینک اکاؤنٹ صرف اس کے پیسوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، یا اس بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ شخص خود کو زندگی میں کس چیز کا مستحق سمجھتا ہے؟ اگلے اور آخری حصے میں ہم خوشی، کامیابی اور ذہنی سکون کا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ حصوں میں ہم نے ذہن کی طاقت کے بنیادی اصولوں، صحت اور دولت پر اس کے اثرات کو سمجھا ہے۔ آج ہم اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ سوچ کے اس طاقت کو روزمرہ کی زندگی کے ٹھوس مسائل جیسے کامیابی، رشتے اور خوشی، ان کو حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور آج کی گفتگو شاید اس کتاب کا سب سے عملی حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کتاب ان تمام شعبوں میں لاشعوری ذہن کی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے کیا ٹھوس طریقے بتاتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں قابل عمل ٹیکنیک ہے۔ تو آئیے کامیابی کے تصور سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کتاب اسے صرف بینک بیلنس سے کہیں زیادہ وسیع معنوں میں دیکھتی ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ کتاب کامیابی کو کامیاب زندگی گزارنے سے تعبیر کرتی ہے، یعنی صرف دولت نہیں بلکہ امن، خوشی، اطمینان سے بھری زندگی۔ جی۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کتاب 3 بنیادی مراحل بتاتی ہے۔ پہلا قدم ہے کہ وہ کام تلاش کریں جو آپ کو پسند ہے۔ یہ کہنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہی سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور کتاب اس پر زور دیتی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کہ کون سا کام اسے حقیقی خوشی دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ اسی سے جڑا ہے۔ جس شعبے کو آپ منتخب کریں اس میں مہارت حاصل کریں، مطلب کوشش کریں کہ آپ اس کے بارے میں کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ جانیں۔ ایک جنون کی حد تک لگن ہے نا؟ جی بالکل۔ اور تیسرا اور مصنف کے نزدیک سب سے اہم، یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ کا کام صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ صحیح، کہ حقیقی کامیابی خود غرضی سے پاک ہے۔ بالکل، جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کی بھلائی شامل ہوتی ہے تو آپ کا لاشعوری ذہن کائنات کی تخلیقی قوتوں سے جڑ جاتا ہے۔ اس خیال کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک آئل میگنٹ فلیگرر کی جو مثال دی گئی ہے وہ بہت زبردست ہے۔ جی، وہ اپنی کامیابی کا راز یہی بتاتے تھے کہ وہ کسی بھی منصوبے کو مکمل ہونے سے پہلے اپنے تصور میں ایک طرح سے جی لیتے تھے۔ بالکل، وہ آنکھیں بند کر کے پوری آئل انڈسٹری کی چلتا ہوا دیکھتے تھے، ٹرینیں، سیٹیاں، دھواں، سب کچھ۔ انہوں نے اپنے تصور اور احساس کو حقیقت میں بدلنے سے پہلے مکمل طور پر محسوس کیا۔ یہی تو تصور کی طاقت کا راز ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقصد کو اتنی وضاحت اور احساس کے ساتھ تصور کرتا ہے تو اس کا لاشعوری ذہن وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے شعوری طور پر علم بھی نہیں ہوتا۔ مجھے وہ فارماسسٹ والی کہانی خاص طور پر متاثر کن لگی، کیونکہ وہ بالکل صفر سے شروع کرتا ہے۔ جی، اس کے پاس اپنا سٹور کھولنے کا خواب تو تھا لیکن وسائل نہیں تھے۔ تو اسے یہی ٹیکنیک سکھائی گئی کہ وہ تصور کرے کہ وہ پہلے ہی اپنے سٹور کا مالک ہے۔ اور اس نے اس کردار کو ایک اداکار کی طرح نبھایا۔ وہ روزانہ تصور کرتا کہ وہ اپنے سٹور میں ہے، دوائیاں دے رہا ہے، گاہکوں سے بات کر رہا ہے، لیکن پھر کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آیا۔ ایک منٹ، وہ تصور کر رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ بالکل، اور یہی اس میں سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس کے لاشعور نے اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے سب سے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اچھا۔ اس کی موجودہ نوکری اس کی ترقی میں ایک رکاوٹ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں وہ پھنس چکا تھا۔
اس لیے اس رکاوٹ کو ہٹانا ضروری تھا تاکہ وہ اس بڑے چین سٹور تک پہنچ سکے جہاں اسے ترقی کا موقع ملا۔ واہ، یہ تو بالکل نئی سوچ ہے۔ تو بعض اوقات ترقی کا راستہ پہلے ایک قدم پیچھے ہٹنے جیسا لگتا ہے۔ جی، اور پھر 4 سال بعد اس نے اتنی رقم بچا لی کہ وہ اپنا ذاتی سٹور خرید سکا، جس کا نام اس نے ڈریم فارمیسی رکھا۔ بالکل ویسا ہی سٹور جیسا اس نے اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کامیابی کا سفر ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا، اور یہ طاقت صرف ذاتی کامیابی تک محدود نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں سائنس کی تاریخ سے ملتا ہے۔ ایڈیسن، مارکونی، آئنسٹائن، ان سب نے اپنے لاشعوری ذہن سے رہنمائی حاصل کی۔ ایک بہت ہی دلچسپ مثال کیمیا دان فریڈرک وان سٹراڈونس کی ہے، جو بنزین فارمولا کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ بنزین کی ساخت کیمسٹری میں ایک بہت بڑا معمہ تھی۔ وہ تھک ہار چکے تھے۔ تو جب انہوں نے شعوری طور پر تمام کوششیں کر لیں اور ناکام ہو گئے، تو انہوں نے یہ مسئلہ اپنے لاشعوری ذہن کے سپرد کر دیا۔ بالکل، اور کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک سانپ کا خیال آیا جو اپنی ہی دم کو کاٹ رہا تھا۔ اور ایک پہیے کی طرح گھوم رہا تھا۔ جی، اور اسی ویژن سے انہیں بنزین رنگ کا انقلابی خیال سوجھا، جو جدید کیمسٹری میں ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ اسی طرح نکولا ٹیسلا کا طریقہ کار تو اور بھی حیران کن تھا۔ وہ کوئی بھی نئی ایجاد پہلے اپنے تصور میں مکمل طور پر بناتے تھے۔ جی، وہ کسی بھی خرابی کو اپنے تصور میں ہی ٹھیک کر لیتے تھے اور پھر اپنے لاشعوری ذہن کو حتمی شکل دے کر تکنیکی ماہرین کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ 20 سالوں میں ان کی کوئی بھی ایجاد تصور کے خلاف نہیں گئی۔ ان تمام کہانیوں میں ایک مشترکہ بات ہے، یہ سائنسدان پہلے شعوری طور پر مسئلے پر پوری شدت سے کام کرتے تھے، لیکن حل اس وقت آیا جب انہوں نے اسے چھوڑ کر اپنے لاشعور کو کام کرنے دیا۔ پروفیسر اگاسیز کی کہانی بھی اسی نمونے کی پیروی کرتی ہے۔ جی، وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک نامور ماہر فطرت تھے۔ وہ ایک پتھر پر موجود فاسل مچھلی کے نامکمل نقوش کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 ہفتوں کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن پھر ایک رات خواب میں انہیں وہ مچھلی تمام تفصیلات کے ساتھ مکمل نظر آئی۔ صرف ایک بار نہیں، بلکہ 3 راتوں تک۔ جی، تیسری رات انہوں نے اپنے بستر کے پاس پنسل اور کاغذ رکھا، اور جب خواب دوبارہ آیا تو انہوں نے آدھی نیند کی حالت میں اس فاسل کی تمام تفصیلات کاغذ پر بنا دی۔ یہ پروفیسر اگاسیز والی بات کہ لاشعوری ذہن کبھی نہیں سوتا، سیدھا ہمیں نیند کے موضوع کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن رات بھر جاگتا رہتا ہے تو پھر ہم سوتے ہی کیوں ہیں، اور اس وقت کو بہتر طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کتاب کے مطابق ہم صرف جسمانی آرام کے لیے نہیں سوتے، در حقیقت ہمارے تمام اہم اعضاء نیند میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف کا کہنا ہے کہ شفا یابی کا عمل نیند کے دوران زیادہ تیزی سے ہوتا ہے، کیونکہ شعوری ذہن کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ اچھا۔ ڈاکٹر جان بگلو کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ ہم اس لیے سوتے ہیں تاکہ ہماری روح اپنی اعلیٰ فطرت سے جڑ سکے اور خداؤں کی حکمت میں حصے دار بن سکے۔ اور جب یہ رابطہ ٹوٹتا ہے، یعنی جب ہم نیند پوری نہیں کرتے، تو اس کے اثرات بھی چونکا دینے والے ہیں۔ جی، چڑچڑاپن، یادداشت کی کمی، اور وہ مائکرو سلیپس جو چند سیکنڈز کے لیے غنودگی کے جھونکے ہوتے ہیں، یہ ڈرائیونگ جیسی سرگرمیوں میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل، نیند صرف جسمانی ضرورت نہیں، یہ رہنمائی بھی لاتی ہے۔ کتاب میں ایک خاتون کی مثال ہے جسے نیو یارک میں ایک پرکشش نوکری کی پیشکش ہوئی، تنخواہ بھی دوگنی تھی۔ تو منطقی طور پر تو اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا۔ جی، لیکن اس نے سونے سے پہلے دعا کی کہ اس کا لاشعوری ذہن اسے صحیح فیصلہ بتائے۔ اور صبح اٹھنے پر اسے شدید احساس ہوا کہ اسے یہ پیشکش قبول نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہم کتنی بار منطق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں جبکہ ہماری اندرونی آواز کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور اس نے اپنی اندرونی آواز سنی۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ یہ لاشعور کی پیش بینی کی طاقت تھی۔ مصنف نے اپنا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے جو اس سے بھی زیادہ ڈراماٹک ہے۔ جی، دوسری جنگ عظیم سے پہلے والا۔ انہیں مشرق بعید میں ایک اسائنمنٹ کی پیشکش ہوئی۔ انہوں نے رہنمائی کے لیے دعا کی۔ رات کو انہیں خواب آیا جس میں ان کے ایک دوست نے کہا، یہ ہیڈ لائنز پڑھو، مت جاؤ۔ اور خواب میں دکھائے گئے اخبار کی سرخیوں میں جنگ اور پرل ہاربر پر حملے کا ذکر تھا۔
یہ ایک ڈرامائی کہانی ہے. بہت سے سننے والے شاید سوچے کہ یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے. کتاب اس کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ کتاب کی وضاحت یہ ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے لاشعوری ذہن میں ہمارے عادی خیالات کی بنیاد پر پہلے سے موجود ہوتا ہے. اچھا، یعنی کوئی پتھر پر لکیر نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک ممکنہ راستہ ہے جو ہمارے موجودہ عقائد کی بنیاد پر بنتا ہے، لیکن اسے دعا اور ارادے کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے. مصنف نے خواب پر یقین کیا، اپنا ارادہ بدلا اور ایک یقینی تباہی سے بچ گئے. جی، کچھ بھی پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. آپ کی سوچ، احساس اور یقین آپ کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں. ذاتی تقدیر سے بات اب مشترکہ تقدیر کی طرف آتی ہے، یعنی انسانی رشتے، خاص طور پر ازدواجی زندگی. کتاب کے مطابق ازدواجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ذہن کی طاقت سے لا علمی ہے. بالکل، اور اس کا حل ایک بہت ہی سادہ جملے میں دیا گیا ہے: جو ایک ساتھ دعا کرتے ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. لیکن مسائل کی جڑ اکثر رشتے کی غلط بنیاد ہوتی ہے نا؟ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت صرف سیکیورٹی کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی بنیاد غلط ہے. حقیقی سیکیورٹی اس کے اپنے اندرونی طاقتوں کے علم سے آتی ہے، نہ کہ کسی دوسرے شخص پر انحصار کرنے سے. کتاب میں ایک مثالی جیون ساتھی کو راغب کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. جی، رات کو پرسکون ہو کر ان تمام خوبیوں اور خصوصیات پر غور کریں جو آپ اپنے ساتھی میں چاہتے ہیں، جیسے ایمانداری، وفاداری، خوشی. بالکل، اور پھر ان خیالات کو اپنے لاشعور میں اترنے دیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے لاشعور میں بیج بو رہے ہیں. صحیح، اور کشش کا قانون آپ کی طرف اسی شخص کو لائے گا جو آپ کے لاشعوری یقین کے مطابق ہو. جی، لیکن ایک بار شادی ہو جائے تو پھر رشتہ نبھانے کا فن بھی ضروری ہے. کتاب کہتی ہے کہ طلاق پہلے ذہن میں ہوتی ہے، قانونی کارروائی بعد میں ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے جو شاید بہت عام ہے: اپنے ازدواجی مسائل پر پڑوسیوں یا رشتہ داروں سے بات کرنا. بالکل. کتاب اسے ایک بہت بڑی غلطی قرار دیتی ہے. فرض کریں ایک بیوی اپنے پڑوسی سے کہتی ہے: جان مجھے کبھی پیسے نہیں دیتا، وہ مسلسل گالیاں دیتا ہے. ایسا کر کے وہ نہ صرف اپنے شوہر کی تذلیل کرتی ہے بلکہ وہ ان منفی خیالات کو اپنے اندر مزید پختہ کرتی ہے. وہ ان خامیوں کو اپنے لاشعور میں اتار رہی ہوتی ہیں، جس سے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. جی، اور پڑوسی اکثر ایسا مشورہ دیتے ہیں جو معاملات کو مزید خراب کر سکتا ہے. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب زور دیتی ہے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خامیوں پر دھیان دینے کے بجائے ایک دوسرے کی تعمیری خوبیوں کی تعریف کریں. ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر لڑیں. اور ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. بالکل، یہ کوششیں ہمیشہ بے وقوفی پر مبنی ہوتی ہیں، اور سب سے مؤثر طریقہ ایک ساتھ دعا کرنا ہے. ایک ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے اور امن، محبت اور ہم آہنگی کے لیے دعا کریں. رشتوں کی ہم آہنگی سے اب ہم اپنے سفر کے آخری پڑاؤ کی طرف بڑھتے ہیں: خوشی. جی، امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز نے کہا تھا کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت لاشعوری ذہن کی طاقت تھی جسے ایمان نے چھو لیا ہو. بالکل. کتاب کے مطابق حقیقی اور دیرپا خوشی اسی دن زندگی میں آتی ہے جب یہ احساس ہو جائے کہ آپ کسی بھی کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں. صحیح. جب یہ احساس ہو جائے کہ آپ کا لاشعوری ذہن آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے، آپ کے جسم کو شفا دے سکتا ہے اور آپ کو آپ کے خوابوں سے بھی زیادہ خوشحال بنا سکتا ہے. اور خوشی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. کتاب ایک بہت ہی سادہ صبحوں کی مشق تجویز کرتی ہے. جی، آنکھیں کھلتے ہی خود سے کہیں: آج کا دن میرے لیے ایک نیا اور شاندار دن ہے. آج سب کچھ میرے لیے اچھا کام کرے گا. میں پورا دن خوش رہوں گا. اور کتاب میں ایک کسان کی مثال ہے جس نے 40 سال تک اس پر عمل کیا اور دریافت کیا کہ خوشی ایک عادت ہے. لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا نفسیاتی نقطہ ہے. خوش رہنے کے لیے سچے دل سے خوش رہنے کی خواہش بھی ضروری ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کتاب کہتی ہے کہ کچھ لوگ اتنے عرصے تک اداس رہتے ہیں کہ اگر اچانک انہیں کوئی خوشی کی خبر ملے تو وہ خوشی میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اداسی کے عادی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اس میں سکون محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ عجیب ہے لیکن نفسیاتی طور پر سچ ہے. وہ لاشعوری طور پر اپنی پرانی اداس حالت میں واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. وہ اپنی ذہنی حالت بدلنے سے ڈرتے ہیں.
خوشی کا انحصار بیرونی چیزوں پر نہیں ہے، یہ ایک ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے جسے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تو خوشی کا راز کیا ہے؟ خوشی کا راز آپ کے لاشعوری ذہن میں موجود الہی ترتیب اور صحیح عمل کے قانون کو دریافت کرنے اور اسے زندگی کے تمام پہلوؤں میں لاگو کرنے میں ہے۔ صحیح۔ سب سے خوش انسان وہ ہے جو اپنے اندر کی بہترین خوبیوں کو مسلسل ظاہر کرتا ہے، سچائی، محبت اور حسن کا زیادہ سے زیادہ اظہار کر کے کوئی بھی دنیا کے خوش ترین انسانوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ خوشی ایک پرسکون ذہن کی فصل ہے۔ بالکل، اپنے خیالات کو امن، سکون اور الہی رہنمائی پر مرکوز کریں اور آپ کا ذہن خوشی پیدا کرے گا۔ یہ دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے ہمارے سفر کا اختتام ہے۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، اگر ہمارا لاشعور اتنا طاقتور ہے اور ہمارے نتائج ہمارے خیالات کی پیداوار ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی تمام ناکامیوں اور کامیابیوں کی ذمہ داری مکمل طور پر ہماری سوچ پر ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع نقطہ ہے۔ کتاب یہی کہتی ہے، لیکن سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے، بیرونی حالات اور ہماری اندرونی سوچ کے درمیان توازن کہاں ہے؟ شاید اصل طاقت اس توازن کو سمجھنے اور اپنی سوچ کو اس سمت میں استعمال کرنے میں ہے جہاں ہم واقعی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کتاب ہمیں ایک طاقتور ٹول دیتی ہے، لیکن اس ٹول کو دانش مندی سے کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سفر ہر ایک کا اپنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ پر ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مائنڈ ورڈز کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ۔